الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ محترم ناظرین کرام، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ و تولیٰ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ انشاءاللہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہماری جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کے یہ تیسری کڑی ہے۔ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ تولیٰ سے نقد حدیث کے سلسلے میں آج گفتگو کریں گے۔ یہ نقد حدیث ہے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام کے زمانے میں اس کی کیا کیفیت رہی، کس طریقے سے نقد حدیث کا کام کیا گیا، اور شکوک و شبہات کس طرح سے اس کے اوپر لوگوں کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، ان کا کس طرح سے مثبت جواب، مسکت جواب دیا جا سکتا ہے۔ ان تمام گوشوں پہ انشاءاللہ ہم فضیلت الشیخ سے گفتگو کریں گے۔ ہم پہلے تو شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ اس قدر مصروف اور مشغول ہونے کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم آپ احباب سے گزارش کریں گے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ عام گفتگو نہیں ہے، تو اس بات کا خاصا خیال رکھیں، اس کو محفوظ کریں اور کوشش کریں کہ اس کا دائرہ جتنا زیادہ وسیع ہو سکے۔ شیخ، جب ہم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، جب حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ دین کی بات آتی ہے، اسلام کے مصدر ثانی کی بات آتی ہے، اسلام کے اساس ہونے کی بات آتی ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی جو حفاظت ہے، قرآن کریم یقینی طور پہ محفوظ شکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو وہ اور امت کا اس بات پہ اجماع ہے، اس پہ سوال قائم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں جو ذہنیت ہے، وہ ظاہر ہے مسلمانوں کی، اچھے مسلمانوں کی تو ذہنیت اہل سنت والجماعت کی ہے کہ محفوظ ہے ماشاءاللہ، اور بہت منظم طریقے سے کام ہوا ہے۔ لیکن حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق بہت سارے شکوک و شبہات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں مختلف ذہنوں میں۔ اس سلسلے میں اگر وہ اچھے ذہن کے لوگ ہیں تو وہ بھی پریشان رہتے ہیں، اور جو اس طرح کے ذہن کے لوگ ہیں تو ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ السلام علیکم۔ اليوم انا اذا مشغول بعدين ان شاء الله جی السلام علیکم۔ تو اس سلسلے میں شیخ جاننا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے، یا یہ کہ حدیثوں میں غیر حدیثی عناصر شامل نہ ہو، اس کام کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا رویہ اپنایا، اور اس سے پہلے کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں کی حفاظت اور یہ کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو، اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد رہا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں، اور ابھی آپ نے جو سوال کیا بہت اہم سوال ہے۔ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منقول ہیں، جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں، تو وہ ساری حدیثیں جو ابھی موجودہ شکل میں ہمارے پاس ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ مختلف دوروں کے اندر، تو ایسا نہیں ہے کہ ساری حدیثیں وہ صحیح ہیں، یا ساری حدیثیں ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں، جیسا منکرین حدیث کہتے ہیں، بلکہ ان میں مطلب بہت سی ایسی جو آتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، بہت سی ایسی ہیں کہ جو بالکل واضح ہے، پتہ ہے کہ یہ موضوع ہے، جھوٹی حدیث ہے، اور بہت سی ایسی بھی ہیں کہ جو مشکوک ہیں، وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچی ہیں، اس لیے ان پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، یا ان کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں، یا اسے دین میں ہم شامل نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے لے لیجیے، جیسے کوئی بھی چیز کچھ اصلی ہوتی ہے، کچھ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، اور کچھ بالکل پتہ ہے کہ وہ سرے سے وہ چیز ہی نہیں۔ جیسے سونا ہے مثال کے طور پر، تو سونا خالص سونا بھی ہے جو بٹی میں بالکل نکال کر کے اس میں سے سارا ملاوٹ ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسرا اس طرح کا بھی سونا ہے کہ جس میں ملاوٹ ہے، ملا کے آپ کو بنا کر کے دے دیں گے۔ اور تیسرا بالکل ہی سونا ہی نہیں سرے سے، وہ پیتل ہے یا اور دوسری کوئی چیز ہے۔ تو جیسے کوئی شخص یہ نہیں دعویٰ کر سکتا ہے، یا اس طرح کا دعویٰ کرنے والا بالکل سمجھا جائے کہ وہ عقل سے پیدل ہے، یا اس کا دعویٰ بالکل قابل توجہ نہیں ہے، کہ دنیا میں چونکہ بہت زیادہ سونے میں ملاوٹ ہے، شہد میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے، دودھ میں بہت زیادہ ملاوٹ ہے، اس لیے صحیح دودھ یا اصلی سونے یا اصلی شہد کا کوئی وجود ہی نہیں۔
تو جس طرح یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، اسی طرح یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے کہ چونکہ بہت ملاوٹ ہو گئی ہے حدیث کے اندر اور بہت زیادہ موضوع اور گڑھی ہوئی جھوٹی حدیثیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں، تو اس لیے وہ اب اس پر سے اعتبار ہی بالکل اٹھ گیا، یعنی حدیث کا وجود نہیں، یا جو بھی ہیں اس کے بارے میں ہمیں اطمینان نہیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا شہد کے بارے میں یا دودھ کے بارے میں یا سونے کے بارے میں یا اس طرح کی کسی بھی خالص چیز کے بارے میں۔ تو دیکھنا دراصل یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، کن اصول و قواعد کے مطابق ہم دیکھیں گے تو وہ قابل اعتماد پتہ چلے گا، اس کے بارے میں ہمیں اطمینان ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، ایک مسلمان کو۔ تو مسلمان کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت ہے، اس کی اطاعت کا اتباع کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ چاہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا اسوہ معلوم کرے۔ بالکل۔ تو ان کو معلوم کرنے کا سوائے اس کے کوئی ذریعہ نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تھا کہ وہ جب دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح عمل کرتے تھے، سنتے تھے جو کچھ اس پر عمل کرتے تھے۔ اگر اس سے کوئی حکم عدولی کرتا تو وہ مسلمان نہیں تصور کیا جا سکتا تھا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل واضح چیز ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ان کی طرف کوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ یا گڑھ کر کے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی، اس لیے کہ ان کے سامنے بیانات تھے ان کے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جھوٹ کو شیخ ہاں اس اساس بنایا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی اساس کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خود حفاظت حدیث کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بنیاد فراہم کر۔ بالکل کہ انہوں نے خود اتنی بڑی وعید یہ بیان کی، من کذب علی متعمدا، اور یہ حدیث متواتر حدیث میں سے، یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث ثابت پائے ثبوت کو نہیں پہنچی۔ متواتر حدیث جن لوگوں نے متواتر حدیث پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے سیوطی نے، محمد جعفر قطانی نے، دوسرے لوگوں نے، ان سب لوگوں نے اس کو متواتر حدیث میں شمار کیا۔ تو متواتر کا مطلب ہر ایک کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اتنی بڑی تعداد کو اطمینان ہو کہ ان کو جھوٹ پہ محمول کرنا۔ تو بہرحال مطلب جھوٹ کا انتصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت بڑا گناہ تھا، اور یہ کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے مترادف۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ان میں سے کسی ایک نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلفاء راشدین کے زمانے تک تقریباً کسی نے بھی کوئی ایسی حدیث اپنی طرف سے بنائی نہیں، اور نہ گڑھی ہے، نہ اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی روایت ملتی ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ جیسے کوئی حدیث کسی نے بیان کی، کسی صحابی کو یہ اشکال ہوا کہ پتہ نہیں یہ حدیث اسی انداز میں ہے، اسی طرح کی ہے کہ نہیں، تو یہ اشکال کسی کو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حدیثیں نہیں سنی تھی، بلکہ باری باری ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ مثال کے طور بتاتے ہیں کہ ایک انصاری اور ہم دونوں باری باری مجلس میں جاتے تھے، یا اس طرح سے اور دوسرے صحابہ کرام وغیرہ۔ تو اب کسی نے ایک مجلس میں جا کے کوئی حدیث اگر سنی ہے، دوسرے نے نہیں سنی ہے، تو جس نے سنی ہے وہ بیان کرتا تھا، وہ اب نہیں سنی ہے تو اس کو ممکن ہے کہ اشکال ہو کہ یہ حدیث ہے ایسی نہیں ہے۔ تو یہ جتنے اس طرح کے واقعات ہیں، جیسے حضرت ابوبکر کے یا حضرت عمر کے یا علی وغیرہ کے، جس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے گواہی دلوائی۔ مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، وہ دادی تھی، اس نے کہا ہمیں دادی کا حصہ ہمیں چاہیے قرآن کی روشنی میں۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے کوئی حصہ وصہ نہیں ہے قرآن میں، میراث وراثت میں۔ تو کہا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ ہاں قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ دادی کو کوئی حصہ دیا جائے گا وراثت میں۔ تو اس کے بعد پھر ایک صحابی نے آ کر کے بتایا کہ نہیں، وہ دادی کو 1/6 دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد 1/6 دیا جب ان کو پتہ چل گیا۔ یعنی حضرت ابوبکر جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے تردد کیا۔ اسی طرح سے وہ حدیثیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں، حضرت عمر جہاں ایک طرف یہ کہ بالکل تثبت یا حفاظت کے نقطہ نظر سے یا کوئی چیز غلط رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو، وہ گواہی طلب کرتے تھے یا تاکید کے لیے، جیسے ابو موسیٰ اشعری کا بہت مشہور قصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ مثلا انہوں نے کوئی رائے قائم کی کسی مسئلے سے متعلق، ان کو حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ مثلا وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دیت کا مال ہے تو وہ اس میں سے بیوی وغیرہ کو اور دوسرے لوگوں کو حصہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ سب ان کے عاقلہ، یعنی وہ جو دیت دیتے ہیں ان کے اس میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر کے پاس پھر جب وہ مسئلہ ہوا کہ اس کا کیا ہوگا، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ تو اس میں عورت کو حصہ نہیں ملے گا دیت میں سے، جو کسی شخص شوہر کو قتل کر دیا جائے اس میں جو دیت ملے تو اس دیت میں ہوگا بیوی کا کوئی حق نہیں ہے،
وراثت میں. تو ان پر فوراً نکیر کرتے ہوئے ایک شخص نے بیان کیا کہ اشیم الضبابی ایک تھے صحابی، ان کو کسی نے قتل کر دیا، تو ان کے دیت میں جو ملا تھا پیسہ، وہ سارا اس میں سے جو حصہ بیوی کا ہوتا ہے وہ دیا تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دم وراثت کی تقسیم عمل میں. تو حضرت عمر نے اس کو فوراً تسلیم کر لیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں بھی جب بھی کسی نے بیان کی کسی مسئلے میں جس میں ان کو پتہ نہیں تھا، اس طرح کے 10 واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں. تو جہاں ایک طرح سے حضرت عمر نے تشدد اور تثبت کے لیے اور چھان پھٹک کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی حدیث منسوب نہ کر دے، اس کے لیے بعد کے بعد لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قید کر دیا تھا ابن مسعود کو، اور حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، قید کرنے والی بات درست نہیں، وہ درست نہیں ہے. ان کو صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر طرح کی حدیثیں تم بہت زیادہ مت بیان کرو کہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اس طرح سے دین کے جو بنیادی چیزیں جو معروف چیزیں ہیں ان سے دور ہو کر کے دوسری چیزوں میں اشتغال نہ ہو جائے. یعنی یہ ہدف تھا. اگر انہوں نے کیا جزیات میں پڑ جائے تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا. اس طرح سے حضرت عثمان، حضرت علی نے بھی یہ لوگوں سے یہ کیا جب کہ قسم کھلا کر کے تب وہ حدیث سنتے تھے، اس کے بعد پھر وہ حدیث مانتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگرچہ دوسرے لوگوں سے قسم کھلا کہتا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، ان سے میں نے سنا ہے اور وہ میرے نزدیک بالکل سچے ہیں، اس لیے ان کی بیان کردہ جو حدیث ہے، یہ چیز ہے وہ بالکل درست ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں پورے اطمینان کے ساتھ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق اور امین سمجھتے تھے اور قسم کھلوانے کی ضرورت ان سے محسوس نہیں کرتے. تو یعنی خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ تھا کہ عمومی طور پر حدیث پر عمل کرتے تھے، چھان بین کرتے تھے. متفرق لوگوں کے پاس حدیثیں ہوتی تھیں، جس کے پاس جو حدیث مل جاتی تھی اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرتے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو یہ رویہ تھا حدیثوں سے متعلق، تو کیا اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما تھا کہ مطلب حفاظت مطلب گڈ نہ ہو جائے، گڈمٹ نہ ہو، یا کہ ہر شخص ہر طرح کی چیزیں جو رتب یابس بیان کرے تو ایسا نہ ہو کہ بے خوف و خطر بیان کرے. حالانکہ ان کو نعوذ باللہ یہ بات نہیں تھی کہ کسی صحابی سے گھڑی ہوئی حدیث سننے کی امید تھی، یہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی چیز بیان ہو جائے بالمعنی یا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس لیے بعض صحابہ کرام مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے، یا ابو الدرداء وغیرہ سے، کہ انہوں نے جب بھی کوئی حدیث بیان کی تو کہا او کما قال او نحو او، یعنی یا ایسے یا اس جیسے الفاظ، اس طرح سے. یعنی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا لفظ ہم نے کوئی کہہ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. احتیاط کا جو درجہ احساس تھا. تو یہ صورتحال تقریباً خلفائے راشدین کے زمانے تک ہے، حضرت علی کے زمانے تک رہی. بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فتنہ کا آغاز ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری سے، تو اس وقت تک کہیں کسی کے زمانے میں یہ ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی حدیث گڑھ لی جائے گی اور اپنی طرف سے پھیلائی جائے گی، بلکہ صرف اس میں احتیاط کا پہلو تھا. جب ان کی شہادت کا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ امت میں انتشار فتنے کا سلسلہ شروع ہو. اب اس میں ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ خوارج کا پیدا ہو گیا، شیعوں کا تھا گروہ، اور اس میں عبداللہ بن سبا اس نے بہت بڑا رول ادا کیا، بہت معروف بات ہے. اب پھر شیعہ اور خوارج کا سلسلہ تو تھا ہی، وہ پہلی صدی ہجری کے آخر تک پہنچتے پہنچتے تقدیر کا انکار کرنے والے مثلا، یا مرجیہ، یعنی شیعہ خوارج آپس میں یا صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی تھیں، گروہ پیدا ہو گیا مرجیہ کا، جو یہ کہتا تھا کہ نہیں بھائی سب اپنے اپنے ایمان کی فکر کرو اور عمل سے کوئی مطلب نہیں، ہر شخص جنت میں جائے گا، اور وہ اس طرح کا جو تصور تھا تو مرجیہ کا، تو مرجیہ پیدا ہو گیا. پہلی صدی ہجری گزر جاتی ہے، اس کے بعد دوسری صدیوں میں تو اور دوسرے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، جہمیہ پیدا ہو گئے. لیکن پہلی صدی ہجری تک جب تک صحابہ تابعین موجود تھے اس وقت تک ان مختلف فرقوں کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ طرح طرح کی حدیثیں لوگوں نے گڑھنی شروع کر دی. اب اس میں بہت سے فیکٹرز تھے. مثلا سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ جو مختلف فرقے جو سیاسی فرقے بن گئے انہوں نے اپنی تائید میں حدیثیں گڑھنی شروع کر دی. جو مثلا حضرت علی کے فریق میں تھے یا حضرت معاویہ کے فریق میں تھے تو حضرت علی کے تائید میں شیعوں نے بے شمار حدیثیں ان کی فضیلت میں، ان کے مناقب میں گڑھی. ان کی فضیلت مسلم ہے، لیکن ان کے لیے ان حدیثوں جھوٹی حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بالکل صحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور اسی طرح سے جو حدیثیں صحیح ثابت حدیثیں ہیں وہ کافی ہیں، لیکن ایسی حدیثیں بنانے کی ضرورت نہیں. تو اس کے رد عمل میں کچھ لوگوں نے کیا کیا،
وہ لوگ کہ جو حضرت عثمان یا حضرت عمر یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دفاع میں تھے، ان کے گروہ میں تھے، ان صحابہ نے نہیں بلکہ ان صحابہ کے ساتھ جو اس گروہ میں سیاسی پارٹی کے طور پر تھے، انہوں نے رد عمل کے طور پر حضرت ابوبکر کی فضیلت میں حدیثیں گڑھنا شروع کر دی اور بنانی شروع کر دی، جبکہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ جو گڑھنے والے لوگ ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کے زمانے میں تقریباً یہ جو فتنوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں سن 60-65 تک تقریباً حضرت معاویہ اور پھر یزید کے زمانے تک، یعنی کتنے بڑے بڑے فتنے ہوئے، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی شہید کر دیے گئے، پھر اس کے بعد 60 میں حضرت حسین شہید کیے گئے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کا واقعہ جو یہاں محاصرہ کر کے، اور مدینہ کے اندر جو حرہ کا واقعہ ہے اس میں پورا گھیر کر کے مدینہ میں لوگوں کو شہید، تو اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے مختلف ٹولیوں میں سیاسی طور پر بھی بٹ گئے الگ الگ، اور الگ الگ ایک طرح سے وہ مقدس مذہبی ٹولے کی طرح سے ہو گئے۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر ہمارے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ، تو یہ سب سے اچھے زمانوں میں اچھے زمانوں میں یہ پہلے قرن یعنی بھی ختم ہو رہا ہے۔ قرن کا مطلب ویسے نہیں ہے 100 سال صدی، یہ جو سمجھتے ہیں وہ غلط بات، یعنی پہلی صدی ایک پوری 100 سال کی صدی ہے مراد نہیں، قرن کا مطلب یعنی ایک طبقہ زمانے کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مثلا، پھر کبار تابعین شروع ہو جاتے ہیں، عمر کے زمانے بہت سے کبار تابعین تھے، تو پھر یہ دوسرا طبقہ گویا یہ تابعین کا ہوا، پھر اسی طرح سے تبع تابعین، یعنی تقریباً 150 سال تک یا 120 سال تک یہ 3 قرن پورا ہو جاتا ہے، 3 طبقہ مراد، 3 صدی نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارے فتنے انہی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اور مطلب حدیثوں کے گڑھنے کا صحابہ کرام پہ تو یہ الزام نہیں ہے، لیکن ایک ان میں سے بعض جو صحابہ کرام کے ساتھ تھے، عوام میں جو تھے، جو لڑنے بھیڑنے میں شریک تھے، جن کو اور کچھ نہیں چیزوں کا پتہ تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی سیاسی پارٹیوں کے علاوہ بہت سے جو اسلام دشمن عناصر اس میں داخل ہو گئے اور ان کو لڑایا، یعنی اصل میں ان صحابہ کرام یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو لڑانے والے جو دشمنان اسلام تھے، جن کی حکومتیں ختم ہو گئی تھیں ادھر مشرق و مغرب میں، تو انہوں نے یہ طرح طرح کی سازشیں کر کے لبادہ اسلام کا اوڑھ کر کے جتنے لڑائیاں ہوئی ہیں وہ بھی ان کی بھی یہی وجوہات ہیں، تو لڑائیوں کی بھی وجوہات وہی ہیں اور حدیثوں کے گڑھنے کی بھی وجوہات وہی ہیں، انہی میں مطلب ہم یہ نہیں تصور کر سکتے کہ جو معتبر تابعین تھے، تبع تابعین تھے، نہیں، معتبر کے بارے میں تو کسی کے بارے میں نہیں آتا، یا تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور یا پھر اگر وہ تھے تو ہمیں تنبیہ کرتے ہوئے بتاتے تھے۔ مثلا ابن سیرین بہت مشہور تابعین، ان سے یہ منقول ہے کہ ان ھذا العلم دین منظور عما تاخذون دینکم۔ اسی طرح سے جو دوسرے جیسے حسن بصری وغیرہ اور دوسرے، وہ سارے جتنے مبتدیع تھے ان لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ، یا لوگوں کو ڈراتے تھے، مطلب مثلا حسن بصری کو مشہور کر دیا گیا کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تقدیر کا انکار کرنے والوں پر نکیر کی، اور اس طرح کی روایتیں موجود۔ تو لوگ یہ بھی کرتے تھے جو دشمنان اسلام تھے کہ اپنے ہم نوا بنانے کے لیے ان کو بھی اپنے گروپ میں سے شمار کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی مثلا اپنے آپ کو جو رافضی ہے وہ شیعت و علی میں شمار کر کے ان سارے لوگوں کو، صحابہ تابعین کو اپنے گروپ میں شمار کرتے، جو ان کے موافق نہیں ہوتا تھا تو ان کے خلاف پھر اس کے بعد زبان درازی کرنا شروع کرتے تھے۔ تو ایک یعنی یہ وضع حدیث یا حدیث نئے نئے بنائے جانے کے بہت سے اسباب، ان میں سے ایک تو سیاسی جو فرقہ بندیاں ہوئی، دوسرا پھر یہ کہ دشمنان اسلام کی در اندازیاں ہوئیں، اچھا تیسرا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کے ادوار میں کچھ زہاد عباد تھے جن کو یہ صورتحال بہت عجیب غریب لگی کہ ایسے لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں لوگ، اور وہ تو لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے حدیثیں گڑھنا شروع کر، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ جو حدیثیں کر رہے ہیں اس کا مقصد نیک ہے ہمارا، اس سے دین کی طرف بلانا ہمارا مقصد۔ تو وہ زہاد اور صوفیہ اور عباد وغیرہ کا گروہ تھا، یہ بھی پہلی صدی ہجری موجود میں آ چکا تھا۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے بعض حدیثیں شروع کی، مثلا ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی غیاث بن منصور، غیاث بن ابراہیم نام ہے، وہ مہدی، خلیفہ مہدی کے پاس تھا، آیا دیکھا کہ وہ کبوتر بازی کر رہے ہیں، کبوتر سے کھیل رہے ہیں، اور تو اس نے ایک حدیث فوراً جٹ بنا کر کے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا۔ اس میں حدیث تو ہے اصل، لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، یعنی جو ریسنگ یا مقابلہ ہو تو اس میں جو انعام رکھا جاتا ہے تو یہ ان تینوں چیزوں کے اندر ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں کے ذریعے گویا ایک مومن جو ہے جفاکشی کی زندگی گزارتا ہے۔ لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، نظام اندازی ہے یا گھوڑ سواری ہے، ان سب میں۔ تو اس نے او جناحن بڑھا دیا، یعنی کبوتر بازی بھی اس میں شامل ہے، تو اس میں بھی اگر ریسنگ ہو یا مقابلہ ہو تو اس میں
تو اس نے پیسہ تو دیا اس کو کچھ، لیکن جب گیا واپس تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے، ابھی یہ حدیث بنا کر کے گیا مجھے خوش کرنے کے لیے. ہاں، اور اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اس کبوتر کو، جن کبوتروں سے وہ کھیل رہا تھا سب کو ذبح کر دیا. یہی سبب بنا ہے اس حدیث کے گڑھنے. کم سے کم حکمراں جو تھا اس کا ایمان ماشاءاللہ بہت. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے حکمراں میں بہت سے ایسے بھی تھے جو، تو ان مختلف عوامل کی وجہ سے حدیثیں بہت سی گڑھی گئیں. شیخ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں تثبت تھا. صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ کوئی مطلب خلط ملط کی کیفیت نہ ہو. اس کے لیے وہ اس معاملے میں مطلب ایک طرح سے بہت چوکنا تھے اور چھانبین کرتے تھے. تابعین کا جب زمانہ آتا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا زمانہ جب آگے بڑھتا ہے، جب فتنے شروع ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ حدیثوں کے گڑھنے کا بھی رواج بڑھ جاتا ہے، تھوڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت اب جو تابعین ہیں، کبار تابعین ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم زمانہ کا آخری زمانہ جو اس وقت موجود ہیں، وہ حدیثوں کو ماننے یا نہ ماننے کے سلسلے میں کیا رویہ اپناتے ہیں؟ حدیثوں کو ماننے نہ ماننے سے متعلق کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا. یعنی حدیثیں سب قابل قبول ہیں، تبھی تو یہ گڑھنے والے بھی حدیث گڑھتے تھے. نہیں شیخ، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اب حدیثوں کی اوتھینٹسٹی کو جانچنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس جب یہ ہوا، یعنی کہ جب کافی تعداد میں حدیثیں اس طرح سے پھیلنے لگیں، ہر طرح کی چیزیں منسوخ ہونے لگیں اللہ کے رسول کا، تو پھر صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں یہ رویہ ہوا کہ انہوں نے پھر دو چیزیں کی. ایک تو ہے کہ جہاں کوئی حدیث سنتے تھے، کس نے بیان کیا، کس سے تم نے سنا، اس نے کس سے سنا، تو گویا اسناد کی چھان بین کا سلسلہ شروع، اور وہ پہلے شروع ہوا. اس لیے کہ صحابہ جب کوئی صحابی کسی صحابی سنتا تو فوراً تسلیم کر لیتا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول، اس لیے کہ سب عدول ہیں. لیکن جب ان لوگوں نے اس زمانے میں اور بعد میں سننا شروع کیا تو پوچھنا شروع کیا، اچھا تم نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، یہاں تک کہ وہ پورا بتایا اپنا. ایک تو یہ سلسلہ اسناد. اچھا، دوسرا ہے کہ سلسلہ اسناد میں اب پتہ چل گیا کہ فلاں سے سنا فلاں، تو وہ آدمی کیسا ہے، وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں. تو یہ جو تحقیق کرنے کا سلسلہ یہ تابعین کے زمانے میں شروع ہوا. یعنی کہ آپ کہیے کہ پہلی صدی ہجری کے نصف ثانی میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا. جیسے حسن بصری ہیں، یعنی محمد بن سیرین ہیں، شروع 50 کے بعد، ہاں تقریباً 60-70 کے بعد سے یہ سلسلہ. اور بغیر سند کے مطلب کسی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تھا. یوں اپنے طور پر کوئی کہہ دے کچھ تو اس کا کوئی حدیث ہے تو پھر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں مانتے تھے. اور اس طرح سے نقد حدیث کا سلسلہ تقریباً اسی زمانے سے شروع. تو ایک تو مطلب سلسلہ سند کی ہر ایک بیان کرے کہ اس نے جو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز منسوخ کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، حضرت ابوبکر کی طرف، حضرت عمر کی طرف، تو سلسلہ سند کیا. اور پھر وہ ہر شخص کے بارے میں یہ تحقیق اور چھان بین کہ وہ ہے کیسا. یہ دو چیز شروع ہوئی. اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنے راوی ہیں، تو ان کو کیسے شیخ مطلب یہ تو مطلب کبھی کبھی دماغ میں نہیں آتا ایسا لگتا ہے. دیکھیے اس میں اس وقت تو ابتدائی طور پر جو لوگ بیان کرنے والے تھے، چونکہ وہ منتشر ہو گئے مختلف علاقوں میں، مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، شام، اس کے بعد پھر مصر، اس کے بعد پھر اور دوسری جگہ پہ چلے گئے. عمر کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ پہنچ گیا. تو اب کوئی شخص جو بیان کرتا تھا تو ضرور کہیں نہ کہیں سے آپ وہ مدینہ تک، مکہ تک، ان صحابہ کرام تک پہنچتا تھا. اگر وہ نہیں پہنچائے گا تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں تھا، بغیر سند کے اس کی بات کا کوئی اعتبار. دوسری چیز ہے کہ جو بھی بیان کرنے والے ہیں ان سب کے رویے سے یہ پتہ کرنا ضروری تھا کہ یہ شخص یعنی ایک تو دیندار آدمی ہے کہ نہیں، جس کو عادل اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کے حفظ و ضبط کا کیا حال ہے، یعنی واقعی اس نے جو چیز سنی ہے جیسے ویسے بیان کی ہے، یا اس کے پاس کوئی صحیفہ ہے لکھا ہوا جس سے وہ نقل کر کے روایت کر رہا ہے کہ نہیں. تو یہ دو طریقہ، ایک تو یہ کہ ہر شخص جو بیان کرنے والا ہو وہ دیندار عادل ہو، متقی پرہیزگار آدمی ہے جو اپنی طرف سے حدیث بنائے جائیں، اور دوسرا ہے کہ حفظ و ضبط کا متحمل ہو. تو یہ دونوں چیزیں تابعین کے زمانے سے شروع ہوئی. یہ کوئی تیسری دوسری صدی ہجری کے بعد کی بات نہیں، اسی وقت سے جب جیسے ہی فتنے کا آغاز ہوا، حدیثیں لوگوں نے بیان کیا، چھان بین کے لیے سب سے پہلے یہی ہوا. وہ کسی تابعی کا قول بھی کے بارے تابعی کا کہ ہاں ہم پہلے نہیں پوچھتے تھے. ہاں یہ ابن سیرین ہی کا یہ قول ہے ہاں کہ ہم اس سے پہلے جو ہے نہیں کچھ پوچھتے تھے، لیکن جب فتنے کے بعد پھر جب کوئی لوگوں نے کہا مقدمہ صحیح مسلم میں روایت ہے، تو پھر ہم لوگوں نے فلما رکب الناس الصعب والذلول، یعنی جب ہر طرح کے حدیثیں سب بیان کرنا شروع کر دی تو ہم نے چھان بین کرنا شروع. سموا لنا رجال، تو اللہ سموا لنا رجال. تو شیخ یہ ہے کہ تابعین کے زمانے میں یعنی کہ ابھی 50 سال کا عرصہ، 50-60 کے ہجری کا زمانہ جو زمانہ ہے، وہیں سے
یعنی کہ نقد حدیث یا تنقید حدیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی بنیادیں رکھی جانے لگ رہی ہیں. تو یہ جو اصول تابعین نے کے بارے تابعین نے بنائے ہیں ضبط عدل وغیرہ کو جانچنے کا، اور یہ آدمی کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اس کو جانچنے کے لیے سلسلہ سند کو ماشاءاللہ باضابطہ ایک باضابطہ علم کی پرورش کی مسلمانوں نے. تو یہ کیا اس کا استناد کچھ تھا ان کے پیچھے؟ وہ ہے نا قرآن مجید میں جو جس آیت سے آپ نے شروع کیا ہے الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. یہ آیت جو ہے اساس ہے اس پورے علم جرح و تعدیل جس کو کہہ لیجیے کہ سارے راویوں کو چھان بین کرنا کہ کون کیسا ہے اپنے عدل یعنی دینداری میں اور ضبط میں حفظ میں کیسا ہے. تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا حدیث، تو بلغوا عنی ولو آیا میری طرف سے بیان کرو. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ، یعنی تین باتیں بیان بلغوا عنی ولو آیا وحدث عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. اچھا اسی طرح سے من حدث عنی بحدیث یرا انه کذب فهو احد الکاذبین. یورا یعنی کسی کے بارے میں گمان ہوگی یہ جھوٹی حدیث ہوگی، ہر طرح کی رتبہ یا بھی سب چیزیں نہیں بیان کرنی چاہیے بلکہ چھان. اسی لیے کہا جاتا ہے محدثین کے اصول ہے کہ آدمی سنے تو یا لکھے یا نقل کرے تو سب چیز پڑھے اور لکھے اور نقل کرے سنے جمع کرے، لیکن جب بیان کرے تو پھر کافی احتیاط چھان بین کر کے جو اس میں ٹھیک ٹھاک ہو وہ بیان کرے اور جو اس کے معیار کے مطابق نکلتی ہے. تمہارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تابعین کے زمانے سے ہی نقد حدیث تھا. پھر تبع تابعین کے دور میں بڑے بڑے ائمہ اور رجال پیدا ہوئے. تابعین کے زمانے میں وہ کون لوگ تھے جو اس علم کو لے کر کے؟ تابعین کے زمانے میں جو مشہور تھے اس میں مثلا امام زہری ہوئے بہت مشہور تابعی ہیں، اس طرح سے ابن سیرین ہیں، حسن بصری ہیں، اور اسی طرح شعبی ہیں، ابراہیم نخعی ہیں. یہ سب بڑے کبار تابعین. ہاں بلکہ بہت دلچسپ واقعات ہیں ان کے بارے میں جی کہ جب وہ سنتے تھے اس طرح سے جھوٹی اور گڑی ہوئی حدیثیں تو ان کو صبر نہیں ہوتا تھا. شعبی کا ایک واقعہ سنیے کہ ایک فیکٹر یہ بھی تھا حدیثیں جو بیان کرتے تھے گڑھتے تھے اور پھیلاتے تھے. ان میں سے کچھ قصہ گو ہوتے تھے واعظین ٹائپ کے لوگ کہ جن کو صحیح حدیثیں تو معلوم نہیں تھیں، تو اب جمعہ کے خطبے میں یا کہیں کسی جگہ وہ تقریر کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کوئی. ایک بار شعبی بیٹھے سن رہے تھے کہ یہ کیا وٹ پٹانگ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اچھا وہ بڑے مقبول تھے اپنے لوگوں میں جن کے درمیان وہ واز کر رہے تھے، تو انہوں نے واز کے بعد کہا ان سے کہ یہ آپ کون سی حدیثیں بیان کر رہے تھے؟ کہا اچھا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کون سی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ ہم نے یہاں وہاں بہت سے لوگوں سے سنا ہے ان حدیثوں کے بارے میں، تم کو شک گزرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ بس انہوں نے بھی جوتا نکال کے ماننا شروع کر دیا. ان کے علاوہ جو ان کے جو مریدین تھے انہوں نے بھی جوتا لے کہا کہ بڑی مشکل سے میں جان بچا کر کے نکلا. یہ شعبی کا واقعہ. اس کے بعد پھر دوسری صدی ہجری کا تو بہت مشہور واقعہ محمد بن حنبل ابن معین کا ہے. وہ گئے کہیں کسی جگہ دیکھا اسی طرح ایک قصہ کو اپنے ادھر ادھر کی لمبی حدیثیں وہ بھی محمد بن حنبل کی طرف منسوب، ان دونوں کی طرف منسوب کر کے حدیثیں بیان کر رہا ہے اور ان کے حوالے سے بیان کر رہا ہے. تو اس کے بعد میں ان سے کہا کہ جی آپ نے جو یہ حدیثیں بیان کی احمد بن حنبل ابن معین، کہا کہ احمد بن حنبل ابن معین کو کون نہیں جانتا ہے؟ ہاں میں نے ان سے حدیث سنی ہے. یہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی احمد بن معین ہوں، یہ احمد بن حنبل ہوں، یہ ہے ابن معین ہے. ہم لوگوں نے تو کبھی کچھ نہ تم نے دیکھا ہے نہ کچھ، یہ تو ابھی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی. کہا تم سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا ہم نے، پوری دنیا میں تم ہی اکیلے احمد بن حنبل اور ایک دوسرے یہ ابن معین یہی ہو. اس طرح کے سینکڑوں احمد بن حنبل اور یہ ابن معین ہیں جن سے ہم نے حدیث سنی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اس طرح جو حدیثیں پٹانگ حدیثیں رائج کرتے تھے تو وہ رائج کرنے والے بہت سے ایسے پھیلانے والے تھے. بعض ملحدین اور زنادقہ ایسے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، مثلا ایک شخص کو جب پھانسی دینے لگے، سولی پہ چڑھانے لگے، عبدالکریم بن ابی العوجہ، تو اس نے خود اقرار کیا میں نے 4000 حدیثیں ایسی جو ہے بنا کر کے اور گڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میں پھیلا دی. تم لوگ کرو گے کیا؟ پورا دن ہم نے کباڑا کر دیا. تو اس وقت جس خلیفے کے زمانے میں ہوا ہارون رشید، تو اس نے کہا کہ اچھا تو یہ جو یعیش الحل جہابدہ یعنی یہ جو نقاد محدثین ہیں بڑے ہاں وہ سب پتہ کر لیں گے اور تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
شیخ اس واقعے سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں یہ گڑھنے والے متحرک تھے یا یہ وہ خوش فہمی کے شکار تھے، وہیں جو علماء ہمارے تھے جو چھان پھٹک کر رہے تھے، ان پہ عوام کا، حکمران کا یہ اعتماد اور یقین بھی تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو اس دن کی حفاظت کر لے جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو شیخ یہ اس زمانے تک آتے آتے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو مطلب اس طریقے سے حدیثوں کی حفاظت کر رہے ہیں، نفت کا کام کر رہے ہیں، تو کیا یہاں پہ آ کر کے وہ جو اصول ہیں جو وہ بنا رہے ہیں وہ باضابطہ اصول کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، کلیات بن گئے ہیں؟ وہ تبع تابعین کے زمانے میں یہ ہوتا ہے، یعنی دوسری صدی ہجری میں جب آپ آ جائیے تو پھر جو مختلف علاقوں میں الگ الگ جو بڑے بڑے ائمہ تھے جنہوں نے حدیث کی تدوین کا کام کیا، تو تدوین انہوں نے ظاہر کسی اصول کی بنیاد پر کیا، سب راتب آپس تو نہیں جمع کر دیا، تو وہ جو اصول تھے وہ اصول اس دوسری صدی ہجری میں تقریباً منقع ہو گئے واضح طور پر۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں جو حدیثیں وہ لاتے ہیں، دیکھیے یہ اعلیٰ درجے کی سب مرفوع حدیثیں ہیں، وہی حدیثیں ہیں جو صحیحین میں ہیں یا ابو داؤد ترمذی نے اور امام احمد بن حنبل نے اسی سے نقل کیا، بلکہ جب امام مالک حدیث بیان کرتے تھے تو فوراً اس کو لوگ توجہ سے سنتے تھے اور وہ امام مالک مدینہ میں بیان کر رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں فتنوں کی جو سرزمین عراق کی سرزمین مانی جاتی ہے، تو عراق میں ہر طرح کے فرقے اور طرح طرح کی گروہ بندیاں اور اس میں آپس میں نزاعات ہوتے تھے، تو واضح بات تھی، وہ کہا جاتا ہے، عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ یہاں ایک حدیث جو ایک بالشت ہوتی ہے وہاں جا کر کے ایک گز ہو جاتی ہے عراق میں، یہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک آئے ان سے ایک شاگرد پڑھنے کے لیے حدیث، تو 400 حدیث انہوں نے 40 دن کے اندر پڑھی، یعنی ہر دن 10 حدیث کے اوسط سے۔ تو امام مالک سے کہا ان کے شاگرد نے، آپ اتنے دنوں کے اندر ہم نے صرف آپ سے 400 حدیث، اتنی حدیث تو ہم عراق میں ایک دن میں سن لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا جواب بہت دلچسپ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں وہ کوئی سکہ جو ہے گڑھنے کے لیے وہ مشین نہیں ہے، تمہارے یہاں وہاں مشین ہے گڑھ گڑھ کر کے دار و ضرب جیسے درہم دینار ڈھل کر کے نکلتے ہیں، اسی طرح ڈھلے ڈھلائے حدیثیں نہیں ہیں، ہم لوگ جو چیزیں سنتے ہیں جیسے پائے ہیں چھان بین کرنے کے بعد جو چیزیں صحیح نکلی ہیں وہی بیان کرتے ہیں، دار و ضرب نہیں ہے بغداد کی طرف سے۔ تو گویا کہ شیخ جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا ان کے زمانے کے جتنے کبار تابعین ہیں، وہ حدیثوں کو پرکھنے کا اپنا ایک زاویہ رکھتے ہیں، باضابطہ اصول ہیں ان کے، اور ان کی روشنی میں حدیثوں کو جانچنے کے بعد پھر وہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو بعد میں جب یہ باضابطہ علم اسماء رجال، فن جرح و تعدیل، جب یہ ایک فن اور ایک علم کی حیثیت سے متعارف ہوتا ہے ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، تو یہ کب اس طرح سے ہو پاتا ہے باضابطہ؟ جب یہ وہی دوسری صدی ہجری کے اندر ان اتباع تابعین، یعنی جو تابعین کے شاگرد تھے، امام زہری وغیرہ کے جو شاگرد تھے، امام مالک ہوئے یا اور اس طرح سے ثوری ہوئے، اسحاق بن راہویہ نے وہ ثوری ہوئے، اوزاعی ہوئے، یہ سب ہیں اتباع تابعین میں، یعنی دوسری صدی ہجری کے لوگ، ابن اسحاق، محمد بن اسحاق ہوئے جنہوں نے مغازی کی کتاب لکھی، ان لوگوں نے یہ کیا، اور اس کے بعد ان سے یہ سب اصول و قواعد کی شکل میں، مختلف روایتوں کی شکل میں بعد میں پھر دوسری صدی ہجری کے آخر تک لوگوں نے جمع کر دی تقریباً۔ ان میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ ہے یحییٰ بن سعید القطان کا اور عبدالرحمن بن مہدی، یہ سب دوسری صدی ہجری تک، یحییٰ بن سعید بن قطان، یحییٰ بن سعید القطان اور عبدالرحمن بن مہدی۔ اچھا، اسی طرح سے ان کے پھر جو شاگرد لوگ ہیں تو وہ تیسری صدی ہجری میں چلے گئے۔ یہ جو جیسے یحییٰ بن سعید ہیں یا عبدالرحمن بن مہدی وغیرہ، یہ جو اصول بنا رہے ہیں، تو اپنے سے پہلے لوگوں نے جو جس طریقے پہ حدیثوں کو پرکھا ہے اس کو سامنے رکھا، ان سے اور بلکہ انہی ائمہ سے وہ سب سارے جتنے اقوال یا ان راویوں کے بارے میں جو کچھ بھی تصورات ہیں وہ سب وہ ان تصورات کو سامنے رکھ کر کے پھر وہ کوئی، یعنی ان راویوں کے بارے میں جو ان لوگوں نے بیان کرنے والے ائمہ نے دوسری صدی ہجری تک جو تصور دیا وہ بھی کیا، اور اس پر پلس ایک چیز اور اضافہ ہو گیا، انہوں نے نقد حدیث کے سلسلے میں یہ سارے اصول و قواعد جو بنائے ہیں، تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا معمل ہوتا ہے، کوئی فیکٹری ہوتی ہے، اس میں چیزوں کو لایا جاتا ہے، تجربہ کیا جاتا ہے، اس پر دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا تیسری صدی ہجری کے شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے آخری سے شروع ہوتا ہے کہ وہ ہر راوی کی ساری روایتیں اکٹھا کرتے تھے جتنی اس کی بیان کرتا ہے، اور پھر آپس میں مقارنہ موازنہ کرتے تھے، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ساری، اب مقارنہ موازنہ بہت طرح کی، ایک تو ایک موضوع سے متعلق ساری حدیثیں کون سی ہیں اور کس نے کیسے کیسے بیان کی، تو وہ پتہ چلتا تھا کہ اچھا مجموعی طور پر یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ثابت۔ دوسری چیز یہ کہ ایک خاص شیخ کی بیان کردہ جتنی حدیثیں ہیں اس کے جو جتنے شاگرد ہیں وہ کیسے سے بیان کرتے ہیں،
تو اب انہوں نے امام زہری کے مثلا کئی شاگرد 7-8 شاگرد، تو اب ان 7-8 شاگردوں میں ہر ایک نے اس حدیث کو کیسے کیسے بیان کیا، یا کسی نے بیان کیا ہے نہیں بیان کیا، اور بیان کیا ہے تو دونوں میں فرق ہے کیا کیا۔ تیسرا مثلا یہ کہ ایک حدیث ہے، اس کے جتنے اسانید و طرق ہیں ان کو جمع کرنا، ان کے جتنے شواہد و مطابعات ہیں، جیسے کسی صحابی سے، دوسرے صحابی سے، تیسرے صحابی سے، تو وہ طرح طرح کے یہ جو موازنہ اور مقارنہ کا جو طریقہ ہے وہ انہوں نے اختیار کیا، یعنی کئی صحابہ سے کون کون سے منقول ہے یہ روایت، ان کا موازنہ۔ اسی طرح سے ایک محدث نے مثلا حدیثیں جو بیان کی ہیں، شروع میں جو حدیثیں بیان کی اپنی زندگی میں اور آخر زندگی میں جو بیان کی ہے، تو ان دونوں میں موافقت ہے کہ نہیں۔ اسی طرح مثلا ایک محدث جو حدیث بیان کر رہا ہے اور ان کے جو زمانے میں جو دوسرے محدثین ہیں اپنی سندوں سے حدیث بیان، ان دونوں کے درمیان کہاں تک اتفاق اور اختلاف ہوتا ہے۔ یعنی خلاصہ اچھا پھر یہ کہ جو چیزیں وہ زیاداشت سے بیان کرتا ہے کیا وہ کتاب کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح سے مثلا کسی کے پاس کوئی کتاب یا صحیفہ ہے، دوسرے کے پاس بھی کوئی کتاب یا صحیفہ، تو یہ حدیث جو اس صحیفے کے اندر ہے دوسرے میں جو صحیفے میں، یہ دونوں ٹیلی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یعنی یہ محدثین نے دراصل 2 صدی ہجری سے یہ اصول بیان، جب تک کہ مقارنہ موازنہ آپ نہیں کریں گے اس وقت تک نہ کسی راوی کے بارے میں آپ حکم لگا سکتے ہیں، نہ کسی حدیث کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم طریقہ یہی ہوتا تھا، مقارنہ موازنہ کرنے کا، اس لیے کہ سب مل کر کے متفق ہو جائیں کسی چیز کو گڑھیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ جو ثقات اور عدول ہوں گے۔ لیکن اوہام سب سے ہو سکتے ہیں، جو بھی ثقہ ہے یا عادل و ضابط ہے اس سے بھی کبھی وہم ہو سکتا ہے۔ تو اب کب کس سے کیا وہم ہوا، یہ جو مقارنہ موازنہ کرنے سے یہ پتہ چلا کہ اس صحابی سے یہ روایت ثابت ہے، اس صحابی سے ثابت نہیں، یا مثلا اس محدث سے روایت کرنے والے فلاں جو شاگرد ہیں وہ اس روایت کو پختہ طور پر صحیح طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور فلاں سے وہم ہوا، اس لیے کہ مثلا 1-2 آدمی نے دوسرے طریقے سے بیان کیا۔ یا مثلا تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث کے اندر کسی طرح کا اضطراب، یا کسی نے کوئی لفظ گھٹا بڑھا دیا، کسی نے مرفوع حدیث میں مثلا کوئی مدرج چیز، یعنی جو مرفوع نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے، وہ بڑھا دیا ہے، تو وہ کسی کچھ جو ثقات بیان کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹکڑا جو ہے مدرج ہے۔ تو متن میں کسی طرح کا اضافہ یا تحریف یا ادراج یا قلب یا اضطراب، ان سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے اس سے۔ تو یہ ایک بہت ہی بنیادی اصول تھا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل اسی سے وہ پتہ چلاتے تھے کہ کوئی راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے، کب ثقہ ہے، اس کے اندر اختلاف تو نہیں ہو گیا۔ اس قسم کی کوئی مثال شک عملی کوئی مثال اس کی مثال اصل میں یہاں پر ہم ایک کوئی حدیث پیش کر کے اس کے سارے جو شواہد ہیں، جب تک جیسا کہ امام مسلم کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب نے چھاپی ہے، وہ ہے کتاب التمییز کے نام سے۔ وہ بہترین نمونہ ہے اس کا، جس کے مطابق محدثین کیسے چھان بین کرتے تھے، کس طرح تنقید کرتے تھے، اس تنقید کا جو عمل تھا کس طرح انجام دیتے تھے حضرات محدثین، ان کو جاننے کے لیے کتاب التمییز کتاب التمییز انہوں نے شروع ہی میں لکھا ہے، کہا کہ یہ جو مثلا بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، شروع ہی میں لکھا ہے، بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ حدیث محدث کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، یہ حدیث کہتے ہیں صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ اس سے ثابت نہیں، یہ اس سے ثابت ہے، اس میں فلاں لفظ جو ہے یہ منکر ہے، یہ فلاں لفظ کے اندر کمی آتی ہے، یہ کیسے یہ حکم لگاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو محدثین یہ کرتے ہیں، ایک حدیث کے سارے شواہد جمع کرتے ہیں، کتنے صحابی اس میں، پھر اس کے جتنے طرق ہیں ان سب کا مقارنہ موازنہ کرتے ہیں، مقارنہ موازنہ کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اس کی 10 کیوں مثالیں دی، حالانکہ ایک ٹکڑا صرف اس حدیث کا اس کتاب کا چھپا ہے، مگر اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین کس طرح تنقید کرتے ہیں، اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن محدثین نے حدیثوں کا انتخاب کر کے صحیح کتابیں یا ایک سنن کی جو کتابیں تیار کی ہیں، تو ان میں دراصل یہ جو لاکھوں یا ہزاروں اسانید اور طرق، وہ سب ان میں سے چن کر کے منتخب کر کے وہ طرق اور وہ متون لیے ہیں کہ جو اس سے معتمد ہیں، یا کہ جس میں کسی طرح کی کوئی علت ہے تو وہ بھی بیان کی۔ شیخ تو جب یہ علم ایک باضابطہ علم سامنے آیا، حضرات محدثین نے یہ طریقہ اپنایا، تو پھر وہ ایک بڑی کیفیت دیکھنے میں ملتی ہے۔ علم اسماء الرجال جو ہے یا فن جرح و تعدیل باضابطہ ایک علم بنتا ہے، اس سے ہم یہ جائزہ لیتے ہیں، مقارنہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ تو پھر محدثین ایک ہی راوی کے بارے میں، ایک محدث کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ مطلب غیر ثقہ ہے یا متروک ہیں، یا مطلب کیا کہتے ہیں متکلم فی ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ساری انسانی کاوشیں ہیں، پھر ان کے درمیان آپس میں اختلافات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، تو پھر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان اختلافات کی کیا حقیقت؟ دیکھیے عام طور پر آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بالکل متفق علیہ ثقہ راوی ہے اس کے بارے میں کوئی بڑا اختلاف ہو،
ایسا نہیں ہوگا. یا مثلا متفق علیہ کوئی بالکل وضاح کذاب ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ وہ شخص ثقہ ہے یا وہ، یہ ایسا نہیں ہوگا. کچھ ایسے روات وہی جو میں نے بتایا جن کی ساری روایتیں جمع کرتے ہیں، اب اس کے بعد مقابلہ مقارنہ موازنہ کرتے ہیں، تو اب اس میں کسی کے نزدیک مثلا راجح ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس سے وہم ہوتا ہے، یا غلطیوں کا صدور ہے، زیادہ غلطیوں کا صدور ہے یا کم غلطیوں کا صدور ہے، کبھی کبھی غلطیوں کا صدور ہوتا ہے یا عموماً غلطی یہ کرتا ہے زیادہ. یا مثلا یہ شروع میں حدیثیں اس نے بیان کی ہیں تو وہ تو ٹھیک تھیں، حافظہ اس کا بعد میں جب خراب ہو گیا، مختلط ہو گیا، تو اس کی حدیثوں کا پھر اعتبار نہیں. تو اب کبھی کبھی مثلا یہ کہ وہ ایک دور کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ثقہ ہے، اور دوسرے دور کے بارے میں کوئی شخص ضعیف کر رہا ہے. یا مثلا ایک شخص مثلا فلاں شیخ سے روایت جب کرتا ہے تب تو اس کی بات کا اعتبار ہے، اور فلاں شخص سے روایت کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. تو اس طرح کے سارے کنڈیشنز ہیں. اگر آپ جمع کریں گے دو یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں کہ اس کے بارے میں اقوال جو محدثین کے متعارض ہیں، تو آپ مختلف اعتبار سے آپ سب سمجھ جائیں گے. یعنی اس کی ساری روایتوں کو دیکھیں، سارے اس کے بارے میں جو اقوال ہیں سارے محدثین کے جمع کریں گے تو وجوہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ جرح مفسر نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں. تو اب اگر جرح و تعدیل کے درمیان بنیادی طور پر اعتبار، کسی نے کہا دیا ثقہ، کسی نے کہا ضعیف، تو اب اس شخص کی بات معتبر ہوگی جو ثقہ یا ضعیف کہنے کی کوئی وجہ و تفصیل بیان کر رہا ہے، مجمل کلام نہیں اعتبار. اگر انہوں نے بیان نہیں کیا اور کسی دوسرے نے ثقہ کہا ہے تو وہ بات مانی جائے گی. یا پھر خود آپ چیک کر کے دیکھ لیجیے اس کی جو بیان کرتے حدیثیں ہیں ان کا مقارنہ موازنہ کیے. تو محدثین کا جو یہ طریقہ ہے یہ آج تک اسی طرح سے جاری ہے، یعنی آج بھی اسی طرح سے چیک کیا جاتا ہے، اسی طرح سے چھان بین کی جاتی ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ اب یہ ہم لوگ مطلب یہ کہ ان نتائج سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اسی لیے کسی شراوی کو ہم ثقہ یا ضعیف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. محدثین اس کے برعکس دوسری بات کرتے تھے. وہ یہ کرتے تھے کہ ایک شخص ہے اس کی بیان کر دے یہ حدیثیں اسی طرح سے بیان کی. اب اس کا جب ہم تقابلی مطالعہ کرتے ہیں دوسرے ثقات یا عام بیان کیے ہوئے لوگوں سے تو اس کے مطابق اس کو پاتے ہیں، اس لیے قابل اعتماد ہے. یہ نہیں کہ وہ قابل اعتماد ہے اس لیے اس کی بیان کردہ روایت صحیح ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ یہ ساری روایتیں دوسرے ثقات حفاظ کے بیان کرنے کے مطابق ہیں، اس لیے اس شخص کی روایت قابل ہے. تو بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ بہت اہم. اچھا اسی لیے مثلا کہیں وہ غلطی کرتا ہے، بڑے سے بڑے حافظ سے کبھی غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی کا بھی پتہ اسی طرح سے تقابلی مطالعہ سے آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف سارے دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں. تو شیخ وہ سارے لوگ جیسے برِ صغیر میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی، سنت کی آئینی حیثیت پہ روشنی بھی ڈالی، لیکن پھر جب وہ کیا کہتے ہیں تنقید نقد حدیث پہ آتے ہیں تو وہ یہ تک کہتے ہیں کہ کوئی پاگل سے پاگل آدمی یا مطلب عام آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ محدثین اگر کسی حدیث کو کہہ دیں کہ صحیح ہے تو وہ مطلب یقینی طور پہ صحیح ہی مانی جائے گی. ایون وہ بخاری مسلم کی روایتوں پہ بھی اسی قسم کی ایک تلوار لٹکا دیتے ہیں. دیکھیے اس طرح کا جو امکان عقلی ہے وہ تو کسی چیز کے بارے میں کبھی بھی کہا جا سکتا ہے. محدثین اس امکان عقلی سے بحث نہیں کرتے. ان کے پاس جو مواد موجود شکل میں ہوتا ہے اس کے مطالعہ اور تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. وہ اس کو نزدیک اس امکان عقلی کی وہ گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ وہ قطعی اور ظنی اس معنی میں وہ استعمال ہی نہیں کرتے. ان کے اندر ان کے یہاں یہ اصطلاحات نہیں. یہ سب متکلمین اور فلاسفہ معتزلہ اور ان کی طرف سے یہ اصطلاحات آئی کہ کوئی حدیث ہے تو اب وہ متواتر ہے یا احاد ہے. متواتر سے قطع یقین کا فائدہ ہوتا ہے، احاد سے قطع یقین کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ محدثین کا طریقہ نہیں بحث کرنے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ثابت ہے حدیث یا نہیں ثابت. ثابت کیسے ہے؟ اس کی مثال ایسے جیسے ایک قاضی ہے، جج ہے، وہ سارے جتنے شواہد اور گواہ اور ثبوت کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے حقیقت میں فی نفس الامر وہ نہیں صحیح ہوگا، لیکن ان شواہد کی روشنی میں، ان گواہوں کی روشنی میں، ان ثبوتوں کی روشنی میں یہ چیز اگر وہ ایمانداری اور سچائی سے کرے گا پھر گناہگار اگرچہ وہ غلط ہی کیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آئے ہمارے پاس اچھا عرب زمانی سے ایسی باتیں کرے اور میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، تو اس کے مطابق اگر فیصلہ کروں تو بڑا خوش نہ ہو جائے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تو صحیح. تو اس کے بعد وہ سمجھے کہ اس کے لیے میں آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، اس کو وہ جائے گا، پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو شواہد یا گواہ یا بیان کرنے والے جو بیان کرتے ہیں انہیں مجموعی طور پر ایمانداری کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ وہ فی نفس ہی کن نتائج کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. مثلا آپ کسی بھی دنیاوی کسی بھی معاملے میں کسی آدمی پر آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ اس سے مال لیتے ہیں، کبھی آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے کسی وقت، لیکن چونکہ آپ نے تجربہ کیا ہوا ہے کہ وہ امانت دار آدمی ہے، آپ اسے لین دین سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے اسے آپ دوا لیتے ہیں، اس سے سامان خریدتے ہیں.
اب کوئی شخص آپ کو بھٹکائے گا کہ وہ تو کبھی بھی تم کو ٹھگ لے گا، بیوقوف بنا رہا ہے وہ، اس کی بنیاد پر کیا آپ کہیں گے کہ نہیں اب ان سے معاملہ کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں ایسی ہے تو دینی معاملات میں. تو یہ گویا کہ مطلب اس طرح سے امکان کی بات کرنا، یہ جنرل مطلب بات کر کے محدثین کی ساری کوششوں پہ اب ہر پھیر دینا، ایک مطلب ایسے ہی ہانک دینا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور محدثین کا جو عمل ہے وہ باضابطہ اصولوں اور قواعد کی روشنی میں وہ سارے دلائل اور وہ سامنے رکھ کر کے باضابطہ اس پروسیس سے، اور جب کوئی بھی آدمی اس پروسیس سے جائے گا تو اس سچائی تک پہنچے گا کہ حدیثوں کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ جو ہو سکتا تھا وہ حضرات محدثین نے اپنایا. شیخ ایک سوال آ بھی رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم نقد حدیث سے متعلق بات کرتے ہیں، سلسلہ سند کی بات آتی ہے، تو ایک عام بات آتی ہے کہ حضرات محدثین نے سلسلہ سند کو دیکھا، بیان کرنے والوں کو دیکھا، لیکن کیا بیان کیا جا رہا ہے وہ متن کیا ہے، اس متن کے بارے میں ان کے یہاں نقد نہیں ہے، اور شاید یہ مطلب ایک نقص کے طور پہ پیش کرنے. دیکھیے یہ بہت بڑی بھول ہے. علوم حدیث سے متعلق چھوٹی سے چھوٹی کوئی کتاب اصول حدیث پہ دیکھیے، ضرورت نخبۃ الفکر ہے، اس کی شرح نظرۃ النظر ہے حافظ ابن حجر کی، یا ابن صلاح کی کتاب، یا ابن کثیر کی، کوئی بھی اٹھا کے دیکھیے، اس میں بہت سے ایسے ابواب ہیں کہ جن کا تعلق دراصل متن حدیث سے، قطع نظر اس کے کہ سند میں کیا ہے نہیں. اس لیے کہ جب ہم صحیح حدیث کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مارا وہ عدل تام مضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ، یعنی جس کو عادل اور ضابط یعنی حافظ نے بیان کیا ہو، سند پوری متصل ہو. یہاں تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سند سے متعلق، غیر معلل ولا شاذ، اس حدیث کے اندر کوئی علت نہ ہو، اور دوسری اور کسی طرح کا شذوذ و تفرد نہ ہو. تو اب اس کا تعلق سند و متن دونوں سے، یقین یہ نہیں ہے کہ صرف متن سے تعلق ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، بلکہ متن کی تنقید کا سلسلہ بھی صحابہ کرام کے زمانے سے شروع ہو گیا. صحابہ کرام میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت سے صحابہ کرام جو بیان کرتے تھے حدیثیں، ان پر استدراک اسی انداز کا کیا. یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں اور حدیث گڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو وہم ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ حدیث جو بیان کی کس سیاق میں بیان کی، کب کیسے اللہ کے رسول نے سنا تھا، مطلق انداز میں ایسے بیان کریں. تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ پر، مثلا ابن عمر رضی اللہ عنہ پر، اور عمر پر، اور دوسرے بہت سے لوگوں پر انہوں نے ان کے بیان کردہ حدیثوں پر متنی تنقید جس کو کہتے ہیں وہ کی. تو متنی تنقید تو بہت ہی عریق ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا سلسلہ سند سے پہلے کی سلسلے سند سے پہلے کی چیز ہے جو بیان کی جاتی ہے. چنانچہ اچھا، لیکن یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجیے، یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جن صحابہ کرام پر جس اسلوب میں جن حدیثوں پر تنقید کی، اس سے مطلب اگر پڑھنا ہو تو 2-3 کتابیں ہیں بہت معروف کتابیں. اس موضوع پر سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی جزء فی استدراک ام المومنین عائشہ علی الصحابہ، یہ ابو منصور عبد المحسن بن علی الشیعی کی 489 میں وفات ہوئی. 489 ہاں 489. اسی کی بنیاد پر پھر اور مزید حدیثوں کا اضافہ کر کے زرکشی جن کی وفات 794 میں ہوئی ہے، انہوں نے الاجابہ لایراد مستدرکۃ عائشہ علی الصحابہ، وہ الاجابہ لایراد مستدرکۃ عائشہ علی الصحابہ. تیسری ایک کتاب علامہ سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، 911 میں ان کی وفات ہے، انہوں نے عین الاصابہ لایراد مستدرکۃ عائشہ علی الصحابہ. تو یہ 3 کتابیں بہت مشہور اس موضوع پر، اور اس 3 کتاب کو لے کر کے وہ منکرین حدیث یا تشکیک کا جو پہلو اختیار کرتے ہیں، جس میں بہت لے اڑتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عائشہ نے تو بہت سی حدیثوں کو انہوں نے کہا تھا قابل اعتماد ہی نہیں تھی. تو لیکن حقیقت کیا ہے؟ اولاً تو اس میں جتنے استدراکات ہیں ان میں سے اکثر ثابت ہی نہیں، محدثین کے نزدیک ان کا ثبوت ہی نہیں. ان لوگوں نے صرف جمع کر دیا تھا، یعنی جہاں جہاں جس جگہ جس سند سے جیسا ملا ہے وہ انہوں نے اکٹھا کر دیا. یعنی مشکل سے 10 یا 15 جو ہیں جو استدراک ثابت ہیں، جو بخاری مسلم وغیرہ میں دوسری مشہور کتاب موجود ہیں. ثانیاً جو استدراکات حضرت عائشہ نے صحابہ کرام پر کیے ہیں، مثلا حضرت ابو ہریرہ پر اور دوسرے لوگوں پر، ان استدراکات میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ حضرت عائشہ کا موقف درست ہو، وہی راجح ہو، بلکہ اگر مجموعی طور پر سارے صحابہ کرام نے کوئی چیز بیان کی ہے تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ جو چیز بیان کر رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان کسی طرح کی توفیق تطبیق ہو سکتی ہے کہ نہیں. اسی لیے شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا بھی تھا نا کہ آپ لوگوں کو تو بننے سنورنے سے فرصت ہی رہتی تھی اور ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نقد حدیث کے میں جو متن حدیث کی تنقید کے سلسلے وہ صحابہ کرام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، اور بعد کے زمانے تک، یعنی امام ابن قیم کی ایک بہت مشہور کتاب ہے المنار المنیف فی صحیح الضعیف، انہوں نے ایسے اصول و کلیات بیان کیے جن سے کہ ایسی علامتیں ضعیف و موضوع حدیثوں کی علامتیں ہوتی ہیں، ان ابواب میں اگر حدیثیں منقول ہوں گے وہ سب موضوع ہیں. مثلا عقل کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں، خضر کی زندگی سے متعلق کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں،
اسی طرح سے اب مثلا بیگن کی فضیلت میں البادین جان لما وکیل لو، کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں، یہ سب ملحدین اور زنادقہ نے منسوخ کیا. تو اس طرح کے بہت سے ابواب ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ المنار المنیف پہ باضابطہ ڈیٹیل موجود ہے کہ ان موضوعات اور ابواب میں حدیثیں دراصل سب موضوع ہیں، مثالیں بھی دی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے. یعنی اس میں ہمیں چھان بین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بہت سی تو بے اصل ہوں گی، یعنی جس کی سیرت سے سند ہی نہیں ہوگی، اور کچھ مثلا بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو مختلف علاقوں یا ملکوں کی فضیلت میں، زبانوں کی فضیلت میں، نسل کی فضیلت میں، یہ چیزیں بالکل ہی غلط. یا مثلا بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ بالکل مطلب اس کے الفاظ ایسے ہیں، رقیق الفاظ ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس سے نہیں نکل سکتے. بس مثلا ایک حدیث ہے بیان کی جاتی ہے النظر الی الوجه الحسن عبادہ. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کوئی شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں دیکھے گا، ان کے رویے کو دیکھے گا تو لفظ سنتے ہی کہے گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. لیکن یہاں ایک چیز بیان کرنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص جسے کوئی حدیث یہ سمجھ میں آئے کہ یہ رسول پاک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے تو حدیث نہیں ہوگی، بلکہ دیکھا جائے گا پہلے. عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ اصل میں بڑے محدثین کا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے درہم و دینار میں کیا کھوٹا ہے اور کیا صحیح ہے. تو ایک جو صیرفی ہوگا اس کو تو وہ دیکھتے دیکھتے بتا دیں ہاں یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ اصلی ہے، نقلی، ٹھیک ہے. بالکل بالکل. تو وہ ایک محدث کے بارے میں اسے پوچھے گا تو فوراً بتا دے گا. اب اگر اس سے سبب پوچھیں گے، علت پوچھیں گے کہ کیوں ایسا ہے، تو وہ آپ کو پھر وہ وجوہات اسباب، لیکن یہ نہیں کہ ہم ان وجوہات اسباب کو سمجھے بغیر یا ساری حدیث پر نظر رکھے بغیر ہم کسی کو صحیح اور ضعیف اس طرح سے ہم بنا دیں. تو شیخ گویا کہ بے انتہا غیر معقول بات ہے یہ کہ وہ حضرات محدثین نے نقد حدیث میں متن حدیث کی نقد سے کام نہیں لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے زمانے سے سلسلہ جاری ہے، تابعین کے زمانے میں. اور بلکہ اس پر اور تھوڑا میں اضافہ کروں یہ کہ یہ جو معلق علت اور شذوذ کی جو بحث ہے اس میں سے اکثر کا تعلق متن سے جی، متن میں یہ اختلاف، متن میں کمی ذاتی اضطراب وغیرہ یعنی مثلا کہا جاتا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. یعنی دیکھیے تین طرح کے اطلاقات، حدیث صحیح، اسنادہ صحیح، رجالہ ثقات. تو اسنادہ صحیح اور رجالہ ثقات کہنے سے یعنی اس کی سند صحیح ہے اور وہ رجال اس کے ثقات کہنے سے حدیث صحیح ہونا نہیں لازم آتا. گریٹ. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں انقطاع ہو سکتا ہے عنعنہ کے ذریعے روایت ہو سکتا ہے جو چیز بیان کی گئی ہو مثلا وہ تاریخ حقائق کے خلاف ہو سکتا ہے وہ مثلا ایسی چیز بیان کی گئی ہے کہ جو بالکل مطلب عقل کے خلاف، عقل یعنی کامن سینس کے خلاف ہے، یعنی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے ہی نہیں. اب اس کی مثالوں میں بہت سی چیزیں ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن مختصر میں یہ کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ متن کسی بھی طرح سے اس کے اندر نکارت تو نہیں ہے، یعنی اس میں مثلا کوئی اس کے الفاظ ایسے ہیں یا اس کے مثلا ایک چیز کے بارے میں اتنی فضیلت بیان کی گئی یا مثلا ہر سورہ کی فضیلت میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب صحیح نہیں، گڑھا ہے لوگوں نے، بلکہ پتہ ہے کہ کس نے گڑھا ہے. تو اب جس نے سورہ بقرہ پڑھی تو یہ فضیلت، جس نے سورہ وہ پڑھی یہ فضیلت، سے ہر سورہ کے بارے میں فضیلت ثابت نہیں ہے کچھ حدیثوں پر. لیکن وہ ابی ابن کعب کی ایک لمبی حدیث بنا دی ہے ابو عصمہ نوح ابن مریم نے کہ انہوں نے سب سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک ہر آیت کی فضیلت میں بیان کی. یا مثلا کہ کبھی حس کے خلاف ہو، مثلا تجربے کے خلاف. اب وہ ایک شخص وہ ہریسہ بیچتے تھے، ہریسہ کہتے ہیں وہ ایک طرح کا سمجھیے کہ شوربہ جو گوشت اور اس کے ساتھ بنایا جاتا ہے. تو اب وہ بیچنے والا رہا ہوگا تو الحریسۃ تشد الظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کر کے منسوخ کر دی. کوئی شخص دال بیچنے والا تھا، اس نے کہا قدس العدس علی لسان 70 نبی، کہ دال جو ہے 70 نبیوں کی زبانی اس کی فضیلت ثابت. تو اب یہ واضح چیز ہے کہ وہ دال بیچنے والا کوئی کھانا بیچنے والا تھا، اس نے یہ گڑھی ہے. یا مثلا بہت معروف اور مشہور حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت مطلب ممکن نہیں. مثلا کسی خاص نام کی فضیلت، مثلا محمد اور احمد نام رکھنے سے فضیلت سے مطلب ایک عالم ہے محدث ابن بکیر، انہوں نے فضائل التسمیہ باحمد و محمد، وہ ایک حدیث بھی اس کی صحیح نہیں، سب موضوع ہیں بلکہ. تو اس طرح کے پورے ابواب ہیں کہ جو یعنی اس میں آپ متن دیکھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا. اور بس تھوڑی ممارست کے بعد اور مشہور جو بخاری مسلم و مشہور حدیث کی کتابیں دیکھیں گے. جب نقد حدیث پہ بات آتی ہے تو محدثین کے بارے میں اشتغال بالحدیث نبوی کا وہ
جو ایک لفظ استعمال کرتے ہاں ہیں ہاں، جیسے یعنی وہ اسی میں جیتے تھے حدیث کے ہی میں جیتے، بلکہ آخر میں ہم نے شیخ البانی وغیرہ کو دیکھا، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹہ وہ حدیث کی تحقیق و مراجعہ اور کتابوں کو چیک کریں، ان کی زندگی ہی وہی تھی، تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر تو فیصلہ لے اب سکتے اسی طرح سے محدثین ہوتے تھے، زندگی بھر جمع کرتے رہتے تھے، پھر تنقید تحقیق کرتے رہتے تھے، پھر چھان پھٹک کر کے جمع کرتے تھے حدیث کی کتابوں میں. ایک سوال آ رہا ہے شیخ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنے زانوں وہ کر لیے، اور آپ نے فرمایا لا استحی ممن تستحی من الملائکہ. تو کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوں کھول کر کے بیٹھے ہوئے تو بڑی عجیب بات ہے، کہاں مطلب دیکھیے امام بخاری کی اگر صحیح بخاری آپ پڑھیں گے جی تو اس میں انہوں نے فخذ کے کھولنے کی روایت اسی لیے درج کی ہے، یہ اسی سے کہ یہ عورت میں شامل نہیں ہے، یعنی سطر میں شامل نہیں ہے، جی اس حدیث کو اسی لیے پیش ہی کیا انہوں نے. تو جو حدیثیں الفخذ و عورہ بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی صحیح نہیں. گریٹ. جی تو یہ تو بالکل عکس نتیجہ نکلا. آپ اس کو یعنی تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ سطر میں کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے تصور میں ہے کہ وہ سطر کے خلاف ہے، تو ایسا کیسے ہوگا کہ اللہ کر. لیکن ایک دوسری چیز ہوتی ہے حیا اور شرم. حیا اور شرم میں ممکن ہے کہ کوئی شخص زیادہ ہو کوئی شخص کم ہو، ٹھیک ہے، اور حیا کو من الایمان کہا گیا. تو کسی کے اندر بے حیائی اگر ہے تو وہ ایمانداری میں پختہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایمان گویا کہا جائے گا کہ ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے. اسی لیے کہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر حیا کرے تو ایک شخص اس کو روک رہا تھا کہ اتنا شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا نہیں شرم کیا جاتا ہے. اس نے کہا نہیں چھوڑ دو اس کو، مت شرم سے الحیا، یعنی یہ اچھی چیز ہے، اچھی صفت ہے، کوئی بری صفت ہوتی تو اب حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی چاروں کی 4 صفتیں الگ الگ ممتاز. حضرت ابوبکر جو تھے بہت ہی مطلب رونے لگتے تھے، ان پر اثر بہت زیادہ ہوتا، رقیق القلب آدمی تھے. اسی طرح سے اسی لیے جب امام نماز کراتے تھے تو رونے لگتے تھے، نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر جو بہت سخت تھے مزاج میں. حضرت عثمان جو تھے مالدار تھے، سخاوت ہر وقت اس کے کام آئے، اور حیا ان کے اندر تھی بہت زیادہ، یعنی کچھ کرتے بھی تھے تو اس کو بہت زیادہ مطلب اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ دونوں تو ہمارے ساتھ ہی روزانہ آتے تھے، یعنی دونوں ہی ان کے سمجھے کہ سسر ہیں، ابوبکر اور عمر دونوں کی بیٹیاں ان کے گھر میں. لیکن حضرت عثمان جو ہے داماد ہیں، 2 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیٹی اس کے بعد پھر دوسری بیٹی. تو اب داماد سے آدمی تھوڑا محتاط ہوتا ہے نا ذرا سا، یعنی اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بیٹی ہے آپ کی، آتی جاتی بات چیت کرتی، اب وہ بیٹی کے ساتھ کوئی شوہر بھی آ جائے تو آپ اسی حالت میں رہیں گے جس حالت میں. تو یہی فرق ہے اور کچھ نہیں، اور کوئی بات نہیں. اس میں کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ، لیکن اس سے ہی امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ فخذ لیسا اور تو یہ ماں بین السرۃ اور یہ جو وہ حدیث صحیح نہیں، کوئی حدیث صحیح. شیخ تو یہ سلسلہ ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، نقد حدیث سے متعلق الحمدللہ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے. شیخ تو یہ باضابطہ جب علم رجال اور جرح و تعدیل باضابطہ علم بنتا ہے، کون سے اس فن کے تو اتنا لمبا سلسلہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ ہیں، اور میں چاہوں گا شیخ کہ وہ سلسلہ شروع سے لے کر کے آخر تک لاویں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو کام ہے اس سلسلے میں تھوڑی بہت روشنی پڑ جائے. محدثین نے جو یہ علم جرح و تعدیل کہی ہے، یا تاریخ ہے، یا رجال، علم اسماء رجال، طبقات، یہ مختلف جہتیں ہیں ان کے کاموں کی. مقصد ان سب سے یہ ہے کہ اسانید کے اندر جو رجال آتے ہیں ان کے بارے میں چھان بین کرنا کہ وہ کیسے. اس سلسلے میں جو سب سے بڑی اور مستند، اور بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، اسحاق بن راویہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الکبیر الحمدللہ ابھی بھی موجود ہے. تو وہ بنیادی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے زمانے تک جتنے رجال تھے، کسی سے بھی کوئی بھی چیز مروی آتا ہے کہ مرفوع حدیث ہو یا موقوف ہو، ان سب کے بارے میں مختصر طور پر جرح و تعدیل کر کے بیان کر دیا. اور بہت ہی دقیق انداز میں ان کی باتوں کو پورے طور پر وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو اس کی ساری روایتوں کو جانتا ہے اور محدثین کے کلام کو سمجھتا ہے. بعد میں پھر ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 327 میں ہوئی، انہوں نے اپنے والد ابو حاتم الرازی اور اپنے استاد ابو زرع رازی سے سن کر کے الجرح و تعدیل کے نام سے، اس کا مقدمہ بہت زبردست ہے. اس مقدمے میں انہوں نے شعبہ، سفیان ثوری، یحییٰ بن سعید القطان، الجرح و تعدیل کے مقدمہ کو پڑھنا چاہیے. ہاں پڑھنا چاہیے، پوری ایک جلد اس پر ہے. اس کے بعد جن لوگوں نے کام کیا تو اس میں 2 طرح کی کتابیں، کچھ تو خلط ملط جیسے یہ دونوں کتابیں صحیح ضعیف، ثقہ روات بھی ہیں، ضعیف بھی روات ہیں. دوسرے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن میں صرف ضعیف روایتوں کو، ضعیف راویوں کو جمع کیا، وضاح، کذاب، یہ ضعیف رو.
تو اس میں 3 کتابیں بہت مشہور ہیں جو اصول یا بنیادی کتابوں میں سے. ایک ہے عقیلی کی الضعفاء الکبیر، دوسری ابن حبان کی المجروحین کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے، اور تیسری ایک کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال یہ ابن عدی کی. تو یہ 365 میں ابن عدی کی وفات ہوتی ہے. یعنی اس وقت تک سارے رجال جو ضعیف تھے جن پر کسی بھی نوعیت کا کلام ہو، چاہے صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے، وہ سب کا استقصاء کے ساتھ انہوں نے ذکر کر دیا. یعنی اب آپ کسی بھی شخص کے بارے میں آپ ڈھونڈنا چاہیں گے جس پر ادنا نوعیت کا بھی کلام ہو، ان کتابوں کے اندر مل جائے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے ثقہ راویوں کو جمع کیا، جیسے عجلی، انہوں نے ان کی ثقات موجود ہے. ابن شاہین کی کتاب ثقات ہے، اور خود اسی ابن حبان کی کتاب ثقات ہے. انہوں نے اس کو طبقے پر مرتب کیا، صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اتباع و تبع تابعین، اس طرح سے ان کی کتاب. یہ سب کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. پھر یہ سلسلہ اور دراز ہوتا ہے. اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ جو کتابیں متداول ہوئیں پڑھنے پڑھانے میں، خاص طور پر کتب ستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے رجال پر، تاکہ ان کو پڑھنے پڑھانے کے وقت میں جن رجال کا ذکر ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی عبدالغنی مقدسی نے الکمال فی اسماء الرجال کے نام، سن 600 میں ان کی وفات ہوئی. اسی کتاب میں اضافہ کر کے اور کافی سارے جرح و تعدیل کے اقوال جمع کر کے، اور جو نام چھوٹ گئے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے مزی نے، علامہ مزی جن کو 742 میں ہوئی ہے، انہوں نے تہذیب الکمال کے نام سے لکھی، جو بڑی کتاب تھی. اسی کو پھر 1 ثلث کم کر، یعنی مختصر کر کے اور جرح و تعدیل کے اقوال بڑھا کر کے تہذیب التہذیب کے نام سے حافظ ابن حجر، اور وہی تقریباً مرجع و ماخذ ہے تقریباً کتب ستہ کی. اب اسی کو پھر مختصر کر کے انہوں نے تقریب التہذیب کے نام سے ایک مختصر انہوں نے صرف اس میں حکم ہے کہ آخری قول کیا ہے. اس لیے کہ کوئی شخص تہذیب التہذیب یا تہذیب الکمال وغیرہ میں پڑھے گا تو وہ حیران آ جائے کہ پتہ نہیں ثقہ ہے ضعیف ہے، جیسے آپ نے سوال کیا تھا. تو اس میں آخری حکم کیا ہوگا. اچھا، اسی طرح سے علامہ ذہبی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ثقہ ضعیف سب بھی ہیں، جیسے تذہیب التہذیب الکمال کے نام سے کتاب لکھی انہوں نے، اور اس کا اختصار خضرجی نے کیا خلاصہ تو تہذیب التہذیب الکمال. ہم لوگ کے زمانے میں محدثین، یعنی جو ہمارے اساتذہ کے اساتذہ تھے، ان کو کہیں اگر خلاصہ اور تقریب مل جاتی تھی تو سمجھتے تھے کہ ماشاءاللہ رجال کے. اب وہ سارے اصول دستیاب ہیں جو ان کتابوں میں. اچھا، اسی طرح سے علامہ ذہبی کی ایک کتاب ہے، بلکہ کئی کتابیں انہوں نے ضعفاء پر لکھی، جن میں سب سے بڑی کتاب جو ہے میزان الاعتدال کے نام سے. میزان الاعتدال میں انہوں نے یہ کیا کہ جتنے راویوں کے بارے میں کسی طرح کا کوئی کلام محدثین نے اگر کیا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، دفاع بھی کیا بہت سے لوگوں کے بارے میں اگر غلط ہے تو وہ سب جمع کر دیا ایسے رجال. حافظ ابن حجر نے پھر کیا کیا کہ میزان الاعتدال میں سے وہ رجال کہ جو کتب ستہ کے نہیں تھے، اس لیے کتب ستہ کے تھے تو تہذیب التہذیب مل جائیں گے یا تہذیب الکمال میں، تو جو کتب ستہ کے نہیں ہیں انہوں نے الگ سے اکٹھا کر کے لسان المیزان کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں مزید اضافہ کیا جو ان سے چھوٹ گئے تھے. اس طرح سے اب یہ کہا جائے گا کہ وہ ستہ کے رجال سے متعلق تہذیب التہذیب اور لسان المیزان جو غیر ستہ کے سب ثقہ ضعیف سب کے بارے میں معلومات اگر آپ کو حاصل کرنا ہو تو مل جائے گی. اور اس کے باوجود بہرحال پچھلی کتابوں سے استغنا نہیں، انہی کتابوں پر سارا دار و مدار ہے اس وقت موجودہ دور تک. اب موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے کیا کہ ایسے رجال کے جو ذہبی اور ابن حجر نے بھی اپنی کتابوں میں نہیں لکھے. اب چونکہ کمپیوٹر کا دور ہے اور پروگرام وغیرہ سب حدیث کی کتابوں کے آگے ہیں، تو ان میں سے وہ سندیں میں سے راوی نکال لیتے ہیں، ان کے بارے میں کسی محدث نے کس کتاب میں کیا کہا وہ بھی نقل کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے اب کچھ ذیل لسان میزان کسی نے لکھی، کسی نے اور میزان الاعتدال پر ذیل لکھا، لیکن یہ سلسلہ بہرحال ابھی تک جاری ہے. ہاں، لیکن بنیاد اسی پر ہے، تہذیب التہذیب اور لسان المیزان. تو یہ شیخ تو مطلب اسماء رجال و جرح و تعدیل سے متعلق. اس کے علاوہ تاریخ سے متعلق طرح طرح کی کتابیں لکھی. مثلا کسی نے سنوار مرتب کی، تاریخ الاسلام ذہبی کی. کسی نے مشاہیر کے بارے میں لکھا، مثلا سیر اعلام نبلا، اس میں ثقہ ضعیف جو بھی ہوں لیکن ان کے بارے میں تفصیلی خدمت. کسی نے یہ کیا کہ طبقات پر مرتب کیا، کتاب الطبقات. طبقات کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ابن سعد کی کتاب طبقات، وہ ابتدائی کتابوں میں سے انہوں نے کہ پورے دنیا میں ان کے زمانے، ان کی وفات 230 ہجری میں ہوئی ہے. جی 230 ہجری میں انہوں نے شروع کیا یہاں سے مدینے سے، اور اندلس تک مختلف علاقوں میں جتنے لوگ تھے اور سب کو طبقے میں تقسیم. ایک طبقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مجموعہ ایسے لوگوں کا 30 35 40 سال تک تقریباً کہ جو ہم عمر ہیں اور ایک زمانے میں رہے ہیں، اور وہ پھر ان کو ایک صدی کے اندر تقریباً 3 طبقہ بنتا ہے، اوسطاً آپ اسے 3 طبقہ بنتا ہے. ایک صدی کو 3 طبقہ. ہاں، تو وہ ایک طبقے میں، پھر دوسرے طبقے میں کون تھے، پھر یعنی صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اس کے بعد ان سے نقل کرنے والے یہاں تک اپنے زمانے تک پہنچ گئے. ہر علاقے کو مدینہ سے شروع کیا اور اندلس پر ختم کیا. اس طرح سے اسی طرح امام مسلم کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے کتاب الطبقات.
طبقات کے نام سے اور خلیفہ بن خیاط. تو شیخ تو یہ تو اسماء رجال کی اسماء کتاب ہے، رجال. تاریخ مطلب ٹھیک، آگے ٹھیک. یہ جو اصول انہوں نے بنائے ان اصولوں سے متعلق کون سی اچھا کتاب ہے؟ اصول اور قواعد جو یعنی جس کو آپ اصول حدیث کہتے جی ہیں. شیخ مسئلہ اصول حدیث میں جو ابتدائی یا قدیم کتاب ہے جہاں تک پہنچی ہے وہ ہے المحدث الفاصل رامہ ہرمزی کی، 360 میں ان کی وفات ہوئی. پھر اس کے بعد ایک امام حاکم کی 405 میں ان کی وفات ہوئی، ان کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث کے نام سے، وہ ابھی بھی چھپی ہوئی موجود. پھر جو کتاب ہے وہ خطیب بغدادی کی الکفایہ فی علوم الروایت کے نام سے، اور خطیب بغدادی نے اور ہر فن پر تقریباً بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور اس کا سلسلہ مطلب اس سے بعد میں جتنے لوگ آئے خطیب بغدادی سے استفادہ کرتے ہیں. خطیب بغدادی کے بعد جو مشہور نام ہے، ویسے تو ہیں بہت سے دوسرے لوگ بھی، اس میں ابن صلاح جن کی 643 میں وفات ہوئی. تو انہوں نے جو علوم الحدیث کے نام سے کتاب لکھی جو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے. پھر اس کے بعد میں پھر اسی کو لوگوں نے نظم کیا، اس پر شرح لکھی، اس پر اسی طرح کو فرق کیا. بعد میں جن لوگوں نے اور متون لکھے جس میں حافظ ابن حجر نخبۃ الفکر ایک چھوٹا سا متن ہے، اسی کی شرح خود ہی کی نزہۃ النظر کے نام سے، سارے مدارس میں داخل. تو اگر کوئی شخص نزہۃ النظر یا مثلا علامہ ابن کثیر کی اختصار علوم الحدیث جس کی شرح الباعث الحدیث ہے علامہ احمد شاکر کی، یہ کوئی ٹھیک سے پڑھ لے، ابن صلاح کی کتاب پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ممارست بھی ہو، یعنی رجال وغیرہ سے متعلق بھی واقفیت ہو، اور پھر ایسی ممارست ہو، یہ نہیں کہ بس وہ تقریب التہذیب اٹھایا اور اس کو ضعیف کر دیا. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محدثین دراصل سب سندوں کو جمع کرنے کے بعد انفرادی طور مثلا اس میں فلاں راوی ہے، فلاں راوی ہے، فلاں راوی ضعیف بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر پھر وہ حدیث حسن ہو جاتا ہے. یہ طریقہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کب حدیث جو ہے حسن لغیری ہو جائے گی، کب نہیں ہوگی. اب مثلا اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف، تو اس کی کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے، مطلب اس میں حسن نہیں بنتا ہے. لیکن یہ بات اصولی طور پر غلط ہے. اس لیے کہ ہم ترمذی کی کتاب اٹھائیے اگر جامع ترمذی، تو اس میں دیکھیے بہت سی حدیثوں کو انہوں نے حسن اسی بنیاد پر کہا ہے کہ، لیکن اس میں شرط ہے، شرط یہ ہے کہ ضعف شدید نہ ہو. اگر بہت زیادہ وضع کذاب آدمی ہے تو 50 سنت سے بھی آئے گا تو اس کے کوئی اعتبار نہیں. لیکن اگر کوئی وہم ہے، غلطی ہوتی ہے، تو اب اس سے یہ امکان ہوتا ہے کہ دوسرے نے بیان کیا، پھر تیسرے نے بیان کیا، وہ بھی اسی طرح کا ہے، تو غلطی منجبر ہو جاتی ہے. جیسے آپ کسی ایسے آدمی سے جو بہت زیادہ قابل اعتماد کوئی بات سنتے، پھر دوسرے سے سنتے، پھر تیسرے سے سنتے، تو آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح. لیکن ایک ہی جھوٹے سے اگر آپ سنیں گے تو وہ تو مجھے پتہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، اس پر اعتماد نہیں کریں گے. تو اس طرح سے یہ اصول حدیث کی کتاب ہے. موجودہ دور میں بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی. موجودہ دور میں ہوا یہ ہے کہ جرح و تعدیل سے متعلق، علوم حدیث سے متعلق، اصول حدیث پر، اور پھر کتب حدیث جتنی مدفون تھیں جو لائبریری میں جمع تھی، ان سب کی اشاعت اور تدوین کی وجہ سے الحمدللہ سب کے لیے آسان ہو گیا کہ ہر کتاب خود ہم دیکھیں، استفادہ کریں. تو اب جب ہر کتاب میں ہر طرح کے رتبہ یابس ہیں، ان کو چھان بین کرنے کی مزید ضرورت ہے. اسی لیے سب کتابیں جو ہیں کہتے ہیں تحقیق کر کے چھپتی ہے. تحقیق یعنی ایڈٹ کر کے کہ اس میں ہر حدیث اور سند اور متن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے اول حدیث اور صحیح ہے یا نہیں صحیح. تو اس سلسلے میں جو 3 آدمی کی کوششوں کا ذکر کیا جائے مختصراً، یہ کہ علامہ احمد شاکر محترمہ مالکی، انہوں نے مسند احمد پر، صحیح ابن حبان پر، جامع ترمذی پر اور بہت سی کتابوں پر کام کیا انہوں نے. تو ان کا کام جو ہے بہت ہی، یعنی سمجھیے کہ موجودہ دور میں عرب ممالک میں سب سے پہلے انہوں نے حرکت، اس سے پہلے برصغیر میں ہوا ہے کام، وہ انشاءاللہ کسی نشست میں کبھی بیان کریں انشاءاللہ. لیکن علامہ احمد شاکر نے دروازہ کھولا یہاں عرب ممالک میں. اس کے بعد پھر یعنی موجودہ دور کی بات بتاؤں، ورنہ حافظ ابن حجر کے بعد سے سمجھیے کہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا تھا، موقوف ہو گیا تھا. پھر آئے علامہ محمد ناصر الدین البانی. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے یہ کیا کہ تقریباً انہوں نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنایا کہ صحیح حدیثوں کو ضعیف حدیثوں سے چھانٹ چھانٹ کے الگ کرنا. اس کے لیے سلسلہ الحدیث صحیحہ، سلسلہ الحدیث ضعیفہ کی سب جلدیں ہیں. اس کے علاوہ ارواء الغلیل ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں، 100 سے زیادہ کتابیں ہیں. کسی میں تعلیق ہے، کسی میں مستقل ہے، کسی ایک حدیث پر بھی مطالعہ ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی خود انہوں نے تتبع کر کے ساری حدیثوں کی چھان بین کر کے، اور انہوں نے شہرت اس لیے پائی بھی اور زیادہ کہ انہوں نے صرف مطبوعہ کتابوں پر اکتفا نہیں کی، بلکہ ظاہریہ لائبریری جو سارے نادر قلمی نسخوں کے لیے مشہور ہے دمشق میں، جس میں پرانے محدثین کی سب چیزیں موجود ہیں، ابھی تک موجود ہیں. تو اس کے جتنے غیر مطبوعہ ذخیرہ تھا، اس میں سے بھی حدیثیں ایک ایک نکال کر کے ایک ایک ورق پر لکھ کر کے انہوں نے اس کی 40 جلدیں بنائی تھی. ہر جلد میں 400 حدیث، 16,000 تو صرف یہ حدیثیں جو سند و متن کے ساتھ حوالے کے ساتھ کس جز میں ہے، کس ورق میں، اور الف یعنی اس کے اس طرف ہے یا بی میں ہے. تو اس لیے ان کو زیادہ شہرت. عام طور پر جو محدثین علماء ہیں جنہوں نے کام کیا، ان کو یہ سارے مخطوطات دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو انہوں نے اچھا خاصا وقت اس میں صرف کیا. تیسرے ایک عالم جو انہی کے مکتب فکر سے وابستہ ہیں اور ان کے ساتھ کام بھی کیا انہوں نے، وہ علامہ شعیب الارناؤط تھے.
سب مرحوم ہو چکے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی۔ شعیب الارناؤٹ کا کام اگر انہوں نے جتنا کام کیا ہوتے ہیں، ایک الماری میں ساری کتابیں سمائی ہیں۔ مسند احمد 50 جلد ہے، مسند احمد پر کام، اس طرح صحیح ابن حبان پر وہ 16 جلدوں میں، اس طرح مشکل الاثار امام طحاوی کی وہ تقریباً وہ بھی 14-15 جلدوں میں، شرح السنہ امام بغوی کی وہ 16 جلدوں میں۔ اس طرح بڑی بڑی کتابوں کو انہوں نے، سیر اعلام نبلا جو تراجم کی کتاب ہے لیکن اس میں جتنی حدیثیں ہیں سب پر کلام کیا، گفتگو کیا، وہ تقریباً 25 جلدوں میں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے کتب تراجم، رجال، حدیث، اور حتیٰ کہ تفسیر کی ایک کتاب ہے ابن جوزی کی، اس کو بھی انہوں نے ایڈٹ کر کے چھاپا اور حدیثوں سے۔ شیخ اب ہم لوگ بالکل اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ سوال بہت آتا ہے کہ بھائی یہ جو علم تھا جب یہ 3 صدی تک آتے آتے 4 صدی کا آتے آتے مکمل ہو جاتا ہے، باضابطہ رجال تدوین حدیث کا کام ہو جاتا ہے، نقد حدیث پہ ماشاءاللہ سارا مواد موجود ہے اور سب محدثین نے کر ہی لیا ہے، تو اب یہ جب آپ 15ویں صدی ہجری میں جی رہے ہیں، اب کیسے آپ حدیث کو صحیح اور صحیح بتا رہے ہیں؟ اب دیکھیے اصول وہی ہے، یہ پست ہمتی کی بات ہے۔ اور ایک زمانے میں یہ جو کہا گیا جیسے اجتہاد کا دروازہ فقہ کے باب میں بند کر دیا لوگوں نے کہ خامخواہ فکری انارکی پھیلے گی، تو 1-2-4 مذہب بنا لیا، اس کے اتباع کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث کے باب میں علامہ ابن صلاح جو 7ویں صدی کے تھے، 643 میں وفات ہوئے، انہوں نے یہ مقدمے میں کہا کہ نہیں، وہ ہر شخص کو نہیں چاہیے، تصحیح تضعیف کا کام اب جو ہے وہ بند ہو گیا، محدثین نے جو کیا وہ کیا۔ لیکن جتنے لوگ اس کے بعد آئے ہیں، علامہ عراقی ہوئے، حافظ ابن حجر ہوئے، سیوطی ہوئے، سخاوی ہو، اور جن لوگوں نے بھی اصول حدیث پر کتابیں، سب لوگوں نے اس پر تنقید کیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ چنانچہ ان کے زمانے میں خود علامہ منذری جن کی وفات 656 میں ہوئی، اسی طرح سے علامہ نووی جن کی وفات 676 میں ہوئی، اس کے بعد ابن دقیق العید 702 میں وفات ہوئی۔ اس طرح سے 8ویں صدی میں بہت سے محدثین ہیں، ذہبی ہیں اور غزالی ہیں، تیمیہ پورا مختلف ان کا ہے، علامہ ابن کثیر تک، اس کے بعد پھر علامہ ذیلی ہیں، حنفی تھے، نصب الرائے کے نام سے جو کتاب تخریج میں۔ تو مطلب یہ کہ پھر کسی نے بھی یہ بات نہیں مانی، ہر ایک نے یہ کیا کہ جو اصول محدثین نے بنا دیے، جن رجال کے بارے میں جو حکم لگایا ہے ان کی مزید تحقیق آپ کر سکتے ہیں، ان حدیثوں کے حکم سے متعلق مزید استدراک آپ کر سکتے ہیں، ہر ایک دوسرے پر تعاقب کرنے کا۔ تو علم حدیث ایک زندہ علم ہے، وہ مردہ علم نہیں کہ وہ جیسے ہے بس اس کو آنکھ بند کر کے مان لیں۔ ہاں، لیکن یہ کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو وہ اس میدان میں جا سکتا ہے، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، جو پتہ ہی نہیں اس کو، تو وہ تو جائے گا کہ 2 محدث کا دیکھے گا کہ احمد شاکر نے ایسا کہا اور علامہ البانی نے ایسا کہا، یا امام بخاری نے ایسا کہا اور امام احمد بن حنبل نے ایسا کہا، تو وہ ٹکراؤ والی بات کو۔ تو اس طرح کے لوگ بہت سے ہیں ایسے جو مغرضین ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کی نیت درست نہیں ہے۔ نیت پہلے درست کیجئے، پھر انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ کا احساس پیدا ہو کہ ہم جو کوئی چیز ابھی پھیلائیں گے تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور اس سے متعلق ہمیں پوچھا جائے تو اس کے بعد خود ہی زبان بند ہو جائے گا، گونگے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے، نہ محدث کے بارے میں، نہ کسی راوی کے بارے میں، نہ حدیث کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے متعلق۔ تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ یہ دین ہے، دین میں کسی طرح کی اپنی کوئی ایسی بات کہنا کہ جو دین میں سے نہیں ہے، اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے یہ شرارت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس مسئولیت کا احساس ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، ہم لوگوں کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک بہت اچھا سوال آیا تھا جب ہم لوگ تدوین حدیث سے متعلق جب گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں بہت باوقار عالم دین کی طرف سے ایک سوال آیا کہ مسند الامام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا حیثیت ہے، اس سلسلے میں کیا تحقیق؟ دیکھیے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید بہت سے لوگوں نے مرتب کی، جی، تو مسانید کا مطلب یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو جمع کیا جائے۔ اب ظاہر ہے جب وہ محدثین کا طریقہ ہے کہ سند کے ساتھ ہی بیان ہونی چاہیے، تو اکثر لوگوں نے، جن لوگوں نے مسند کے نام سے کتابیں مرتب کی ہیں، وہ یا تو 3ری، 4تھی، 5ویں صدی ہجری میں، یا ان کے بعد کے لوگ۔ سب سے زیادہ جو قابل اعتماد مجموعہ ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ حدیثوں کا، وہ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن۔ امام یوسف کی وفات 182 میں ہوئی ہے، اور امام محمد بن حسن کی 189 میں، اور ان دونوں کی بہت سی کتابیں چھپ گئی ہیں۔ تو سب سے مستند کہ امام حنیفہ نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں وہ وہی ہیں جو ان دونوں کی کتابوں میں، امام یوسف رحمۃ اللہ، اس لیے کہ 2ری صدی ہجری میں خود اپنے شیخ سے سن کر کے یہ چیزیں بنا کر۔ لیکن جن لوگوں نے 4تھی صدی ہجری میں، یا 5ویں صدی ہجری میں، یا 6ٹھی صدی میں، 7ویں صدی ہجری میں مجموعے مرتب کیے ہیں، ان کو جو امام حنیفہ کی حدیثیں بتا دی ہیں، تو اس میں سب سے پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے مرتب کیا ہے اس سے امام حنیفہ تک وہ سلسلہ ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ اس سے قطع نظر کہ امام حنیفہ نے وہ حدیث جو بیان کی ہے تو وہ کیسی ہے یا نہیں،
وہ تو دوسرے مرحلے کی بات. جی شیخ. تو جب بھی کوئی حدیث، جیسے مثال کے طور پر ایک ہیں حارثی بہت مشہور، انہوں نے مسند امام حنیفہ کے نام سے، اب وہ چھپ گئی 340 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے. تو اب وہ ظاہر ہے 340 میں ان کی وفات ہوئی، 200 سال کے بعد ہے. امام حنیفہ کی وفات 150 ہجری. تو یہ جو 200 سال کے عرصے میں ظاہر ہے کم سے کم سند میں 5 یا 6 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی ہیں. اب مسند چھپی ہوئی ہے اور ہمارے دوست ایک ہیں لطیف الرحمان قاسمی صاحب، انہوں نے ایڈٹ کیا. ان کو یا پورے جتنے بھی اس مسند یا حدیث پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے شیخ سے لے کر کے امام حنیفہ تک وہ سلسلہ پورا سند متصل ہونا چاہیے. ہر راوی کا ترجمہ والا ہونا چاہیے. ڈھونڈتے رہیں کہیں بہت سے لوگوں کا ترجمہ ہی نہیں ملتا، سب مجہول ہیں، معروف ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے کیا. تو گویا کہ یہ 2 مرحلہ ہے. پہلے تو امام حنیفہ تک اس کا ثبوت دیجیے کہ ہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ ثابت ہے کہ نہیں، اور پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو پھر دوسرا مسئلہ ہے. امام حنیفہ کے نے جو بیان کی حدیثیں ایسی ہیں جیسے امام شافعی نے بیان کیے ہیں، امام مالک نے بیان کیے ہیں، پھر ان پر وہی سب قواعد لاگو ہوں گے جو سند میں اتصال ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن امام حنیفہ کی بیان کردہ حدیثیں ہیں کہ نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک دلچسپ بات. 340 میں ان کی وفات ہوئی حارثی کی، جو سب سے مستند مجموعہ ہے. اسی مجموعے کو مرتب کے بعد میں لوگوں نے حسکفی نے جو مسند امام حنیفہ کے نام سے، وہ حسکفی 654 میں وفات ہوئی، 7ویں صدی میں. تو اور اسی طرح سے ابن خسرو نے، وہ بھی 7ویں صدی کے ایک آدمی ہیں، اور دوسرے لوگوں نے مرتب کیے. یا ابو نعیم نے ایک مسند مرتب کی 430 میں ان کی وفات ہوئی. تو وہ سب جو بیان کریں گے اپنے سے لے کر کے حنیفہ تک سند دیں گے نا، بغیر سند کتنے دیں. اب میں موازنہ کے طور پر مختصر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حارثی 340 میں وفات ہوئی. انہوں نے اتنی حدیثیں امام صاحب کی طرف منقول مسند بیان کی. انہی کے زمانے میں مصر میں بہت بڑے محدث ثقہ عالم وہ تھے علامہ طحاوی، 321 ہجری میں وفات ہوئی، انہی کے معاصر. وہ تھوڑی سی حدیث، ان کی ساری حدیث کی کتابوں میں سے سب حدیثیں نکالیں جس میں حنیفہ کے طریقے سے بیان کی ہوں، چند حدیثیں تھوڑی سی ملیں گی. یہ فرق کیوں ہے؟ ان کو تو اتنی حدیث مل گئی. وہ بھی حنفی تھے، یہ بھی حنفی تھے، اسی زمانے میں یہ بھی تھے، اسی زمانے میں یہ بھی تھے، بلکہ یہ قلب عالم اسلامی تھے، مصر میں تھے. یہ طحاوی مصر میں تھے. تو ان کو تو حدیثیں سب نہیں ملی، ان کو کہاں سے مل گئی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ طحاوی جانتے تھے کہ اس طرح کی یہ سب حدیثیں جو ہمارے صاحب کی طرف منسوب ہے سب صحیح نہیں ہے. ان کی طرف منسوب کرنے کے لیے بھی سلسلے سند درست ہونا چاہیے. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود جو جمع کرنے والا ہے وہ آدمی کیسا ہے. تو اب حارثی کے بارے میں آپ دیکھیں میزان الاعتدال میں کیا ہے، بہت سخت کلام. عبداللہ بن محمد الحارثی، ان کو الاستاذ کا لقب ہے، لیکن کہ ان کو متہم بالکذب لوگوں نے کہا ہے. ان کی کتاب کا کیا اعتبار ہے؟ یعنی ان کے بارے میں ہم یہی اطمینان نہیں کرتے ہیں امام حنیفہ کے بیان کردہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کردہ صحیح سلسلے سے وہاں تک وہ پہنچ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہی پہنچ پاتے. کسی ایک حدیث کے بارے میں چیک کر کے دیکھیے جو سند میں، تو پھر مطلب اس حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. بعد میں پھر وہ جو جامع مساند الامام الاعظم، اس میں 14 مسند جمع کیے ہیں 7ویں صدی کے. تو انہوں نے جو خوارزمی نے جمع کیا ہے، انہوں نے جمع کیا ہے، انہوں کو غیرت آئی کہ امام حنیفہ کی حدیثیں ہی نہیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی سند نہیں. دیکھیے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہوتی ہے اس میدان میں اس کو شہرت ہوتی ہے. امام حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے میدان میں، اجتہاد استنباط کے میدان میں شہرت ہے، اور اس میں وہ امام ہیں. کچھ الناس کلہم عیال علی ابی حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کو غیرت آئی، وہ لکھا اس میں لکھا ہے کہ مجھے غیرت آئی اور عصبیت آئی اور حمیت حنفیہ آئی، تو ہم نے یہ مجموعہ مرتب کیا. اچھا جبکہ ان 14 میں سے میرے خیال سے 3 یا 4 ایسے ہوں گے کہ جن کا کوئی مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے ان سے تدوین ہونا بھی ثابت ہے، باقی سب ایسی ہیں، حارثی ہیں یا دوسرے اس طرح کے زیادہ تر وہ لوگ. اس لیے لوگوں نے اعتماد نہیں کیا محدثین کی کوئی کوشش. خود دیکھیے علامہ ذیلی حنفی ہیں، کہیں ایک جگہ بھی نہیں لکھا انہوں نے کہ رواہ الامام حنیفہ بھی یا رواہ فلان بھی. حدیث کے سلسلے میں وہ یا صحیحین دیں گے یا سنن کا یا مسند کا دیتے ہیں والا. تو اس کا پتہ امام شاہ ولی اللہ نے بہت دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ ذرا جامع مسانید جو ہے خوارزمی کا، اگر تم مقام مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو اس کی حقیقت ایسی ہے، اس کو اگر پتہ کرو، موازنہ کسی کو دیکھا ہے کسی محدث کو اس کا بھی حوالہ دیتا ہے اور اس کی طرف استناد. یہ شاہ ولی اللہ نے کہاں لکھا ہے اس کو؟ یہ حجت البالغہ میں لکھا ہے. انہی باتوں پہ ہم آج کی نشست کو
آخری منزل تک پہنچاتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی دل جمی سے شیخ سے استفادہ کیا, اور سب سے زیادہ شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. اور الحمدللہ جو سوالات رہ گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر سوالات ایسے ہیں جو اگر ہمارے اخوان دوبارہ سنیں گے, پوری طرح نہیں سن پائے ہوں گے, دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ وہ جوابات مل جائیں گے. لیکن اگر کچھ سوال رہ جاتا ہے انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ بھی اس کو لیں گے. وقت ختم ہو چکا ہے, نماز کا ٹائم ہونے جا رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم پھر شیخ سے استفسار کریں گے. اب انشاءاللہ پھر ہم شیخ کے ساتھ ابھی اس سلسلے کی ایک نشست باقی ہے, اس میں ہم انشاءاللہ فہم حدیث سے متعلق جو مکاتب فکر رہے ہیں, مختلف مکاتب فکر رہے ہیں, محدثین کا طریقہ کیا تھا فہم حدیث کو لے کر کے, فقہ کا طریقہ کیا تھا, صوفیہ کا طریقہ کیا تھا, معتزلہ وغیرہ جو اہل رائے وغیرہ رہے ہیں, اہل کلام رہے ہیں, ان کا کیا طریقہ رہا ہے, اور انشاءاللہ اس سلسلے پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. تجزیاتی نقطہ نظر سے انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے, تو وہ گفتگو باقی ہے. اور ایک بہت اچھا سوال, بہت اچھا مطالبہ آیا ہے کہ بر صغیر میں جو حفظ کیا کہتے ہیں صیانت حدیث, حفظ حدیث اور خدمت حدیث کو لے کر کے کام ہوا ہے, تو اس کا انشاءاللہ ایک تعارف ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم شیخ کے ساتھ اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے, ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. آپ تمام کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اتنی دل جمی سے سنتے ہیں. اور وہ موضوع کب ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب ہماری جو نشست ہوگی فہم حدیث سے متعلق جو مختلف مکاتب فکر ہیں, وہ انشاءاللہ ہم سنیچر کے دن عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت سعودی عرب میں ہوتا ہے انشاءاللہ 4:15 بجے سے بیٹھیں گے انشاءاللہ شیخ کے ساتھ. 1 گھنٹے تک کی نشست ہوگی ہماری. آنے والے سنیچر, جمعہ کے بعد جو سنیچر کا دن ہے انشاءاللہ, سنیچر کے دن انشاءاللہ ہم شیخ کے ساتھ بیٹھیں گے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کے شکر گزار ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.